قاتل الناقصین، قاتل المارقین، یعصب الدین، اسد اللہ الغالب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ جس کے قول، جس کے فعل، جس کے عمل کو خدا قرآن کا قصیدہ بنا دے۔ کس ہستی کا نام ہے علی کہ جس کا سونا توحید کو اتنا پسند آ جائے کہ توحید اس کے قصیدے پڑھے۔ شیعہ و سنی علماء نے اتفاق کیا کہ 300 آیات مبارکہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ پہ نازل ہوئیں، لیکن شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ کم از کم 1000 آیات جناب علی امیر المؤمنین کی ذات مبارکہ کے لیے نازل کی گئیں۔ تو آئیے قرآن مجید کی زبان سے آج اس ہستی کا تعارف پوچھتے ہیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ کون ہے علی کہ جس کی طہارت کا قصیدہ قرآن نے یوں پڑھا، آیت اتار دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس کی ولایت کی بات آئی تو قرآن نے قصیدہ پڑھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جس کی صداقت کی باری آئی تو قرآن نے یوں قصیدہ پڑھا، فَقُلْ تَعَالَ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کون ہے علی کہ جس کے غم میں رونے کو خدا عبادت کا درجہ دے کے قرآن میں یوں آیت اتار دے دیتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کان اللہ سمیعا علیما۔ کون ہے علی جس کے اسم کو جب جب توحید کا دل چاہا کہ وہ اس کے اسم کو اپنا اسم کہے تو قرآن نے یوں قصیدہ پڑھا، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ کون ہے علی کہ جس کے علم کی بات ہو تو قرآن یوں قصیدہ پڑھتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کون ہے علی کہ جس کی موجودگی کی گواہی قرآن نے اس طرح دی، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کون ہے علی جو مباہلہ میں اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے تو صداقت کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے۔ کون ہے علی کہ خم غدیر میں اگر کائنات کے نبی اعلان کرتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ اعلان توحید کو اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ جس کی ولایت سے دین خدا مکمل ہو جائے اسے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ کون علی کہ جس کے گھر سے اگر روٹیاں سائل کو جاتی ہیں، روٹیاں 15 جاتی ہیں، آیتیں 30 اتر آتی ہیں، اور قرآن قصیدہ پڑھتا ہے، لا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اور یہی نہیں، صرف قرآن نے علی کے قصیدے نہیں پڑھے، وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر نطق نہیں کرتا، وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس نبی محترم نے، اس نبی معظم نے، اس نبی مکرم نے بھی قدم قدم پہ علی کے قصیدے پڑھے۔ اور کیا خوبصورت نسبتیں علی کو اپنے ساتھ دی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان علی میں جو احادیث مبارکہ کہیں ہم آپ کی سماعتوں کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت رأس من الجسد۔ یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ پھر فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یا علی انت منی بمنزلت من ربی۔ یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو مجھے میرے رب سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم نے فرمایا، یا علی انت منی وانا منکا۔
या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। फजाइल अली पढ़ने का, सुनने का, लिखने का, जो सवाब नबियों के सुल्तान ने बताया, आइए हम आपको बताते हैं। हदीस नबवी है कि अगर किसी मोमिन ने अपनी ज़बान से मेरे अली के फ़ज़ाइल पढ़े तो उसने अपनी ज़बान से जितने भी गुनाह किए होंगे वो उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। फरमाया अगर किसी मोमिन ने अपने कानों से मेरे भाई अली के फ़ज़ाइल सुने तो उसने जो कानों से गुनाह किए होंगे वो उसके बख्श दिए जाएंगे। फरमाया अगर कोई मेरे भाई अली के फ़ज़ाइल किसी सफ़हे पे, किसी औराक पे, किसी किताब पे रकम करे तो जब तक वो जुमले लिखे हुए महफूज रहेंगे तब तक उस मोमिन के नामाए आमाल में सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। शान अली में फातिमा के बाबा ने, नबियों के सुल्तान ने जो अहादीस कहीं, फरमाया जिस घर में अली होगा वहां रहमतों का नजूल होगा, जिस घर में अली होगा वहां बरकतों का नजूल होगा। फरमाया अली मलाइका के यहाँ पाकीज़ा है, अली अल्लाह के यहाँ महमूद है। फरमाया अली मेरा चराग है, अली मेरा मुअन्नस है, अली मेरा रफ़ीक है। फरमाया जो अली से मोहब्बत करता है गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है गोया वो अली से मोहब्बत करता है। फरमाया अली का दोस्त मेरा दोस्त है, अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। और जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली से तवल्ला किया उसने मुझ मोहम्मद से तवल्ला किया। फरमाया मोहब्बत अली नेमत है और खुदा जिसे चाहता है उसे इस नेमत से नवाज देता है। फरमाया अली तमाम अंबिया से अफजल है, अली तमाम मलाइका से अफजल है, अली तमाम असहाब से अफजल है। फरमाया अली के मवाली को मैं कभी अजाब नहीं दूंगा और अली के दुश्मन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और ज़ाते मुबारिका जनाबे अली मुर्तज़ा शेर खुदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तमाम लोग मोहब्बत अली में जमा हो जाते, अगर तमाम लोग मोहब्बत अली में इकट्ठे हो जाते तो खुदा की कसम अली न खुदा आतिश जहन्नम को कभी पैदा ही ना करता। और रसूल ने फरमाया कि अली काबे की मानिद है, और अली उस काबे की मानिद है कि जिसकी ज़ियारत को चल के लोग जाते हैं वो किसी की ज़ियारत को नहीं आता। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अलाजल टीवी HD। हजरत अली ने जख्मी हालत में इरशाद फरमाया, फरिश्ते सातों इस्मानों से एक के पीछे एक मुसलसल चले आ रहे हैं और मेरे सामने अनबिया व फरिश्तगान इलाही का जम गफीर है जो मुझसे खिताब करके कह रहे हैं, प्यारे अली अजाओ हमारी तरफ, इसलिए कि जो तुम्हारी हालत बनाई गई है उससे यहाँ अजाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जी नाजरीन वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे शान अली बज़ुबान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशुमार अहादीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे भाई अली मुर्तज़ा के मुतल्लिक़ कहीं। फरमाया या अली तुझे मुझसे वो निस्बत है जो सर को बदन से है। रसूल अरबी ने फरमाया कि या अली आप मलाइका से अफजल हैं, मलाइका के हम नशीन हैं। फरमाया या अली आपकी तारीफ कुरान में है, आपकी तारीफ में कुरान नाजिल हुआ। फरमाया अली का कसीदा कुरान की आयत पढ़ती हैं, अली ज़ेब लश्कर है, अली जीनत महज है। फरमाया अली ज़िंदगी में करीम और मौत में शहीद है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन यही वो मेरा और आपका इमाम अल-मुत्तकीन 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फील बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हिजरत नबविया से 23 बरस पहले और विलादत नबविया से 30 बरस बाद हरम खुदा बैतुल्ला में आपका ज़ुहूर हुआ।
یہ 13 رجب کی رات تھی کہ جب اہل قریش اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اہل قریش نے آسمان پر ستاروں کی گردش کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اہل قریش نے کہا کہ یہ کیسا نور ہے، آج سے پہلے آسمان سے زمین پر ایسا نور کبھی ساتھ ہوتے نہیں دیکھا، ایسے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو جناب سرکار ابو طالب سرکار عمران اہل قریش کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے اہل قریش، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ تو عجیب آدمی ہیں، ایسا نور بھلا دیکھ کے کسی کو چین آئے گا، کسی کو آرام آئے گا؟ ہمیں بتائیے یہ نور کیسا ہے۔ تو سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یہ نور کیسا ہے، یہ نور کی جو ساتیں ہیں، یہ نور کی کرنیں کہاں سے پھوٹ رہی ہیں اور یہ نور کی کرنیں پھوٹنے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار ابو طالب اگر آپ جانتے ہیں اور آپ جان کر مطمئن ہیں تو پھر ہمیں بھی بتا دیجئے، یہ آج جو آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے یہ کس لیے نازل ہو رہا ہے؟ تو اس وقت جناب ابو طالب نے اہل قریش کو اپنی طرف متوجہ کر کے خطبہ دیا۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا قد تمت حجت اللہ وظہر ولی اللہ فی ہذہ لیلۃ یکمل اللہ فیہ خصال الخیر ویختم بہ الوصیین وہو الامام المتقین وناصر الدین وزین العابدین وقامع المشرقین وغیظ المنافقین وزین العابدین امام الہدی ومصباح الدجی مبید الشرک والشبہات وَهُوَ النَّفْسُ الْيَقِينُ وَرَأْسُ الدِّينِ۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، آج حجت خدا مکمل ہو گئی، آج رات ولی حق کا ظہور ظاہر ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے علی میں تمام خیر خصال جمع کر کے اسے آسمان سے زمین پہ نازل کر دیا۔ آج وہ آ گیا جو ناصر الدین ہے، جو زین العابدین ہے، جو مشرکین کو کامے کرنے والا ہے، جو مشرکین کو قتل کرنے والا ہے، جو مشرکین کا قاتل ہے۔ فرمایا آج رسول رب العالمین کا وصی آ گیا ہے، آج امامت اور ہدایت کا چراغ آ گیا ہے۔ فرمایا آج شرک کو ختم کرنے والا اور شبہات کو دور کرنے والا آ گیا ہے۔ فرمایا آج وہ آ گیا جو نفس الیقین ہے، جو اللہ کے دین کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے امام کا ظہور ہوا تو جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ میں 11 رجب المرجب کو اپنے صحن خانہ سے نکلی اور میں خانہ خدا کی طرف روانہ ہوئی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے صحن خانہ سے چل کے خانہ خدا کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ خانہ خدا کا دروازہ مقفل تھا۔ بی بی کہتی جب میں نے دروازے کو مقفل دیکھا تو میں نے کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کعبہ کرنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوئی۔ میں نے دعا کی پروردگار میں تیری توحید پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے اس مولود پر ایمان رکھتی ہوں جس کی ولادت ہونے والی ہے۔ پروردگار تو میرے معاملے میں آسانی فرما اور میری مشکلات کو دور فرما۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا کی تو میں نے کیا دیکھا، دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ میں شگاف آیا اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ فاطمہ چلی آئیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں وہ آواز سننے کے بعد وہ جس طرف سے دیوار کعبہ شک ہوئی تھی میں کعبہ کے اندر چلی گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں کعبہ کے اندر گئی اور میرے اندر جانے کی دیر تھی کہ دیوار پھر بند ہو گئی، اپنی جگہ پہ قائم ہو گئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ 11 رجب المرجب کو کعبہ کے اندر تشریف لائیں۔ آپ 3 دن خانہ خدا میں رہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں 3 دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی، اس کی مناجات پڑھتی رہی۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر 13 رجب کی صبح آئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت میں ایک عورت کو 4 عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس تو میری تنہائی کے علاوہ کوئی نہیں،
جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میں نے رب قدیر کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک نور کی عماری صحن خانہ میں اتری، ایک نور کی عماری خانہ کعبہ میں اتری۔ سیدہ فرماتی میں نے کیا دیکھا کہ اس نور کی عماری سے 4 مستورات برآمد ہوئیں۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا ان مستورات نے سفید رنگ کے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ 4 مستورات میرے ارد گرد آ کے بیٹھ گئیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان 4 مستورات کو دیکھا، جب میں نے ان 4 بیبیوں کو دیکھا تو مجھ پر نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدہ فرماتی مجھ پر نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب مجھ پر وہ نیند کی سی کیفیت طاری ہوئی کچھ دیر کے بعد مجھے اس نیند کی سی کیفیت سے افاقہ ہوا تو سیدہ فرماتی میں نے دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں ایک بچہ تھا جو سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ اپنی زبان تطہیر سے یہ کلمات جاری کر رہا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی حق اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں اس کے نبی کا وزیر اور وصی ہوں، میں اس کے نبی کا جانشین ہوں، میں ولی اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان 4 مستورات میں سے ایک بی بی آگے بڑھی اور اس نے میرے لال کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور سفید رنگ کے ریشمی لباس میں لپیٹا۔ سیدہ فرماتی میں نے اس مستور سے پوچھا کہ اے بی بی آپ کون ہیں؟ تو وہ بی بی آواز دے کے کہتی ہیں علی کی اماں میں حوا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا دوسری مستور آگے بڑھی، اس نے میرے لال کو اس بی بی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور میرے لال کو مشک و عنبر لگائے۔ تو میں نے اس مستور سے پوچھا کہ اے بی بی اپنا تعارف کروائیے آپ کون ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی علی کی اماں میں مریم ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر تیسری مستور آگے بڑھی اور میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو اس بی بی نے کہا کہ میں مادر موسیٰ ہوں۔ پھر چوتھی مستور آگے بڑھی تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بی بی آپ بھی اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو بی بی بولی میں آسیہ زن فرعون ہوں۔ مومنین، ہمارے آقا و مولا سید الاوصیاء جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا 16 رجب المرجب کی وہ صبح تھی کہ جب خانہ خدا کے باہر ہجوم اکٹھا ہوا اور لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ مکفل کو توڑیں۔ ہر بندہ مکفل کو توڑ رہا تھا لیکن جو مکفل لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا کہ اتنے میں حبیب خدا آ گئے اور آ کے تمام لوگوں سے کہا کہ ہٹ جاؤ۔ لوگ ہٹے، رسول عربی آگے بڑھے اور اپنی انگشت مبارک سے اس مکفل کو اشارہ کیا، مکفل ٹوٹ کے زمین پہ آیا۔ رسول عربی خانہ خدا میں داخل ہوئے اور جب داخل ہونے کے بعد جب رسول عربی نکلے تو اکیلے نہیں، اب رسول عربی کے ہاتھوں پہ ایک بچہ تھا۔ مومنین، اس بچے کو لے کے جب رسول عربی خانہ خدا سے باہر نکلے تو اس بچے نے آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت حبیب خدا کی۔ سبحان اللہ۔ پہلی زیارت رسول اللہ کی۔ رسول عربی نے اس بچے کو دیکھا اور آواز دے کے کہا کہ کچھ سنائیے۔ وہ 3 دن کا بچہ جو رسول عربی کے ہاتھوں پہ ہے، رسول عربی کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ حکم کریں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ جو نزول قرآن سے 10 برس قبل قرآن سنانے کی بات کرے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ حکم کریں، یا رسول اللہ حکم کریں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ ناظرین، آج لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 3 دن کا بچہ بھلا رسول کے ہاتھوں پہ کیسے بول سکتا ہے؟ 3 دن کے بچے نے بھلا احمد عربی کے ساتھ کلام کیسے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ 3 دن کا بچہ بولے۔ تو ان لوگوں سے یہ میرا سوال ہے
کہ جب جناب عیسیٰ روح اللہ اپنی اماں کے ہاتھوں پہ آئے، جناب مریم کے ہاتھوں پہ، اور اپنی قوم کے سامنے آ کے 3 دن کے عیسیٰ نے بول کر اپنی گواہی دی اور فرمایا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعل النبی، میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، کلمہ لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو 3 دن کا عیسیٰ جب اپنی ماں کے ہاتھوں پہ بول سکتا ہے، اور وہ نبی مرسل جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھیں، جس کے ہاتھوں پہ پتھر بول پڑیں، جس کے سامنے گونگے وصف گویائی کرنے لگیں، اگر مریم کے ہاتھوں پہ 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے تو حبیب خدا کے ہاتھوں پہ وہی بول سکتا ہے جو لسان اللہ کا مصداق ہو۔ اگر نبی کے ہاتھوں پہ علی بولے تو پھر تعجب کیسا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ Alajal TV HD حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا، فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے، جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، پیارے علی اجاؤ ہماری طرف، اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ 3 دن کے علی رسول عربی کے ہاتھوں پہ بولے، کلام کرتے ہیں، اور جب رسول علی کو لے کر خانہ خدا سے روانہ ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا علی کچھ سنائیے، تو 3 دن کے علی جواب دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کریں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو اس وقت رسول عربی مسکرائے اور آواز دے کے کہا یا علی قرآن کی کوئی آیت تلاوت کیجئے، قرآن کی کوئی آیت سنائیے۔ جب کہا نا قرآن کی کوئی آیت سنائیے، تو 3 دن کے علی نے جناب رسول خدا کے ہاتھوں پہ بول کے اس آیت کی تلاوت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، آج مومن کامیاب ہو گئے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تو جواب میں رسول عربی نے فرمایا صدقت یا علی، صدقت یا علی قد افلحوا بک انت واللہ امیرہم ودلیلہم، یا علی تو نے سچ کہا، تو ہی مومنوں کا امیر ہے، باخدا تو ہی ان کا امیر ہے، تو ہی رہنما ہے، سبحان اللہ۔ اور جب رسول خدا علی مرتضیٰ کو لے کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا سامنے چچا ابو طالب بیٹھے ہیں، فرمایا چچا بیٹے کا نام رکھیے، کیا بیٹے کا نام سوچا ہے؟ سرکار عمران مسکرائے اور مسکرا کے کہا بیٹا محمد جس کے گھر میں آیا ہے زیب دیتا ہے، نام بھی وہی رکھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، جناب رسول خدا مسکرائے، اتنے فوراً جبرائیل و امین نازل ہوئے، آواز دے کے کہا اللہ کے نبی، اللہ توفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے اس مولود کا نام میرے نام پر رکھیے، میں اعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھیے، سبحان اللہ۔ تجویز خدا سے شیر خدا کا نام علی مقرر کیا گیا۔ شیخ صدوق میں روایت ہے کہ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے اپنا تعارف اس طرح کروایا، سنو لوگوں میں وہ ہوں جسے تورات والے بری کہتے ہیں، زبور والے مجھے عری کے نام سے جانتے ہیں، انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں، اور تمام عربوں میں مجھے علی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور میری ماں مجھے حیدر کہتی۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کی طرح آپ کی کلیتیں بھی بے شمار ہیں، آپ کو ابو تراب، ابو الحسنین، ابو الحسن، ابو الحسین، ابو قسم اور ابو محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں آج ہم نے آپ کو جناب علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے چند معجزات سنائے، اور آپ کے فضائل قرآن اور بازبان محمد سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میری دعا ہے رب کونین رب قدیر آپ کے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت و آل محمد عطا کرے، آمین۔ Alajal TV HD حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا، فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے، جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، پیارے علی اجاؤ ہماری طرف، اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
You are watching Alajal TV HD. الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی وائم علیہ السلام۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مہمان رمضان میں آپ تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 21 ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب یتیموں کے سر پر امام علی علیہ السلام جیسا باپ نہیں رہا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب۔ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر یہ روشنی ڈالیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا، انہیں شہید کیا کیوں گیا، اس کے پیچھے کیا سازش تھی، وہ لوگ تھے کون۔ سب سے پہلے ہم قبلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو علم کا سفر ہے اسے جاری و ساری کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پھر میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس ٹی وی چینل کو دیا، ہمارے پروگرام کو دیا۔ اللہ آپ کو سلامت و خوش رکھے۔ آپ جیسی شخصیات ہم میں موجود ہیں کہ جو ٹی وی چینل پہ آ کے محمد والے محمد کا حق بیان کر رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یتیموں اور عام جو عوام تھی، ظاہری بات ہے امام ایک خلیفہ بھی تھے، ایک رہبر تھے۔ جیسے ہمارے عام روٹین میں دنیا میں دیکھا جائے، جو خلیفہ بن جائے، جس کے پاس کوئی پاور آ جائے، وہ کسی غریب کو سلام تک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام کا رویہ تھا کیسا ان سب کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو آج پوری کائنات کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ بے شک۔ یوں سمجھ لیجئے علی عابد بھائی کہ کربلا کا آغاز ہوا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ بڑا اہم، بڑا روح پرور سوال کیا آپ نے۔ اسی میرے مولا میرے کائنات کا فرمان اطہر ہے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو نظام خلافت ہے، جو نظام امامت ہے، جو نظام ولایت ہے، اس میں نعوذ باللہ نہ کفر تھا نہ ظلم تھا۔ وہ تو مولا نے ایک عالمگیر بات کی کہ مثال دی کہ اگر ہیج ترین بھی حکومت ہو تو کافر کی برداشت کی جا سکتی ہے، ظالم کی نہیں۔ ظالم کی برداشت۔ لوگوں کو یہ جملہ سمجھنے میں بڑی مشکل آتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ مولا نے اپنے لیے نہیں کہا، نہ، مولا یعنی کفر ایک نجاست ہے، ظلم ایک نجاست ہے جو مولا امیر علیہ السلام سے ان 14 سے دور ہے۔ مولا کو جو رویہ تھا بالخصوص یتیموں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، فقہا کے ساتھ، وہ ایک ایسے شفیق باپ کا رویہ تھا اور ایک ایسی عظیم ہستی کا رویہ تھا کہ پوری کائنات میں واحد بعد رسول میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ملتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تربیت رسول میں گزاری، جنہوں نے اپنی ابتدائی بچپنا تربیت رسول سے گزاری، جنہوں نے اپنی جوانی رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ یہ وہ میرا مولا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام جو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرداروں گواہ رہنا، علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اسی لیے زیبا ہے میرے مولا کو امیر امام المتقین کہلانا، اور اس کے ماننے والے متقی ہی ہونے چاہیے۔ آپ کا رویہ، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ کا شیئر کرتا ہوں۔ کیا علی عابد بھائی اس مقدس چینل کے حوالے سے عالم اسلام تک میرا محبت بھرا پیغام ہے، کیا کسی انسانی سوچ میں یہ جگہ بنتی ہے کہ زمانے کا امیر ہو، خلیفہ وقت ہو، ولی امر ہو، امام العصر ہو، حجت خدا ہو، اور وہ علی بادشاہ ایک چھوٹی سی ریہڑی پہ کھڑے ہو کے کھجورے فروخت کر رہا ہوں؟
کیا کہیں انسانی ذہن میں یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ یہ امام کا اخلاق ہے، لیکن تاریخ نے یہ دکھایا ہے کہ میثم تمار کو مولا فرماتے ہیں میثم جاؤ نماز ادا کرو اولین وقت میں نماز، کیونکہ مولا کے ماننے والے کبھی تارک الصلاۃ نہیں نا ہوتے، ولایت والے تھے، وہ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ تو جناب میثم تمار فرماتے ہیں کہ مولا میری کھجوریں، کہا آج میں آری فروخت کروں۔ ایک ہی وقت میں جو امیر المومنین کا فرض بھی نبھائے اور جو مزدور بھی بن جائے اور جو اپنی رعایا کے درد بھی بانٹے اور جو یتیموں کے سر پہ باپ جیسا ہاتھ رکھے اور جو عدل میں ایسا قائم بالقسط ہو کہ اس کے عدل پر کسی کافر کو بھی اعتراض نہ ہو، کسی یہودی کو بھی شک نہ ہو، اسے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو رویہ تھا عوام الناس کے ساتھ، چاہے وہ اقلیت تھی، چاہے وہ اکثریت تھی، یا چاہے وہ مسلمان تھے، آپ کا رویہ ایک عادل کا رویہ تھا، ایک کریم کا رویہ تھا، ایک عالم کا رویہ تھا، درد بانٹنے والے کا رویہ تھا، سخی کا رویہ تھا، داتا کا رویہ تھا، لوگوں کے درد کو بانٹنے والے کا رویہ تھا، اور صرف یہ وہ علی بادشاہ تھے جنہوں نے بت شکنی کی ہے، دل شکنی نہیں کی۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین جواب دیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، سبحان، تو ایک بچہ روتا ہوا امام نے دیکھا، امام اس کے قریب گئے، امام فرماتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ، وہ بچہ کہنے لگا کہ مدینے کے بچے میرے ساتھ کھیلتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں، اللہ، تجھے تیرے باپ کا نام بھی نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کس قدر رحم دل، کس قدر کامل انسان تھے۔ امام کا اخلاق کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں بچے، آج کے بعد جو بھی تجھ سے پوچھے کہ تیرا باپ کون ہے، ہائے ہائے، اسے فخر سے کہنا میں علی بن ابی طالب کا بیٹا۔ اللہ، اب دیکھیں اس جیسا امام ہو کہ عوام سے لے کے بچوں تک، نوجوانوں تک اتنا محبت سے پیش آنا، اتنے ادب سے پیش آنا۔ آخر قبلہ وجہ کیا تھی کہ امام کو قتل کرنے کی سازش کیوں کی گئی؟ اس سازش کے پیچھے کیا راز تھا؟ آپ کا سوال یقیناً اس موضوع کے تسلسل سے ایسے مل گیا کہ جیسے ملنے کا حق ہے۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے علی عابد میاں کہ ظالم عالم کو کہاں برداشت کرتا ہے، ہائے 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 ہائے، جابر صابر کو کہاں برداشت کرتا ہے، واہ واہ واہ، عامر ایک عادل کو کہاں برداشت کرتا ہے، اور نمائندہ ابلیس نمائندہ رحمان کو کہاں برداشت کرتا ہے، اور دکھ دینے والے، دکھ بانٹنے والے کو کہاں برداشت کرتے ہیں، اور ایک ہی زاویے پر غریب، امیر، محروم اور مختار کو دیکھنے والے بادشاہ کو کون برداشت کرتا ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا جو سب سے بڑا مسئلہ باعث بنا وہ آپ کا نظام عدل تھا، وہ نظام عدل تھا، کیونکہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو نظام خلافت قائم کیا وہ نظام مصطفیٰ تھا، وہ نظام خدا تھا، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق شرعی سزاؤں کو مقرر کیا گیا اور عین اسی کو سزا دی گئی جو مجرم تھا، یعنی مولا کے فیصلوں میں عدل شامل تھا، اس میں کہیں بادشاہت شامل نہیں تھی، کہیں آمریت شامل نہیں۔ پھر مولا نے سب سے بڑا جو ایک غریب کو حق دیا جینے کا، اسے جابر برداشت نہیں کر سکا، صحیح، اور بہت سے خیبر کے یہودیوں سے لے کر مکہ کے چھپے ہوئے مشرکین تک اور کلمے کے لباس میں چھپے ہوئے منافقین تک اور خوارجین تک، یہ سب کے سب طاقتیں مل کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ایک ایجنڈا بنا۔ یعنی ایسا سمجھ لیں کہ اس زمانے میں ابلیس کی قوتوں کا قومی اتحاد ہوا
عدل کے خلاف، ہائے ہائے عدل کے خلاف، یہ تمام باطل قوتیں عدل کے خلاف، عدل کے خلاف برسر پیکار. کیونکہ علی بادشاہ وہ شہنشاہ تھا جس کی ذات سے کسی کو کوئی کمپلین نہیں. صحیح ماشاءاللہ. اس وجہ سے میں نے جملہ کہہ دیا، کیا کہہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی کمپلین نہیں ہے، آپ کے نظام سے جنگ تھی، جو نظام عدل کا، جو نظام عدل قائم کیا کیا، کہنا، اس نظام سے جنگ تھی. آپ کی شہادت کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نشر و اشاعت، آپ کا علم کو پھیلانا، آپ کا جابر اور مجبور کا فرق واضح کرنا، قاتل اور مقتول کا فرق واضح کرنا، عالم اور جاہل کا فرق واضح کرنا، عامر اور صابر کا فرق واضح کرنا. یہ جو تفاوتیں تھیں یہ مولا کی شہادت کا باعث بنی. اور سب سے بڑی بات نعوذ باللہ جو ان کی نظر میں جرم تھا اور ہماری نظر میں وہ عصمت ہے، رسول اللہ کا خون ہونا، رسول اللہ کا بھائی ہونا، اور رسول اللہ کی زندگی میں محافظ ناصر رسول بن کر ہر دور کے دشمنان خدا کے اجداد کا قاتل ہونا، جو ان کی نظر میں قاتل تھا لیکن اللہ کی نظر میں عدل تھا، اللہ کی نظر میں علی کا وہ جہاد تھا جو ان کی نظر میں قتال تھا. اس وجہ سے امام علی علیہ السلام قتل کرنے کی سازش کی. یہاں پہ وقت ہوتا ہے وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین و سامعین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ علم و معرفت کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل تھا، ہمارے ہاں یہ کہیں پہ بھی دنیا میں دیکھا جائے، اگر کوئی کسی کے رشتہ دار قتل کر دے، اگر اسے قاتل مل جائے تو لوگ اسے قتل کر ڈالتے ہیں، اسے دیکھتے ہی مارنے لگ جاتے ہیں. آخر امام کے قاتل کے ساتھ کیسا سلوک رکھا گیا؟ وہ ابن ملجم تھا، اور ساتھ یہ بیان کیجئے کہ امام کا جنازہ پڑھایا کس نے تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام امت مسلمہ کو الجل کی طرف سے اور مرزا ناچیز کی طرف سے، علی عبیر میاں کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امیر کائنات کی، ولی بالحق کی. آپ نے بڑا اہم سوال کیا، میں کیا کروں، میں لفظوں کا غریب ہوں. مولا امیر کائنات نے یہ روزہ افطار کیا اپنی چھوٹی شہزادی کے ہاں. مولا پہنچے مسجد میں تو یہ ملعون جو کرائے کا قاتل تھا، جس کے پیچھے باتیں ابن ملجم، یہ صفوں میں چھپا ہوا تھا. تو مولا نے اسے ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا کہ گھبرا نہیں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس وقت مسجد میں شیر خدا بن کر نہیں، عبد خدا بن کر آیا ہوں. اس جملے کی فصاحت پہ ذرا غور کیجیے. میں مسجد میں شیر خدا بن کر نہیں، عبد خدا بن کر. جسے تو راضی کرنے آیا ہے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام، اور جسے میں راضی کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. امام حسن بادشاہ نے اقامت کی، مولا نے نماز شروع کروائی. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، اس ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر اقدس میں رسید کی. مولا کا سر اقدس امام حسین بادشاہ کے آغوش میں گرا تو مولا نے فوری اشارہ کیا، حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کر. میرا سلام اس امام المتقین پر جو اپنی خون کی بہتی ہوئی لکیروں سے بھی اللہ کی تقدیس، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی توحید کے سجدے کو مکمل کروا رہا. امام حسین بادشاہ، میں اپنے معزز سننے والوں کو صرف ایک سیکنڈ کا جملہ کہہ رہا ہوں، امامہ مبارک باندھ رہے ہیں تو میرے معزز سننے والوں، میرے بادشاہ علی علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی. بابا درد ہو رہے؟ نہ بیٹا میں شیر خدا ہوں. بابا پھر یہ آنسو کس بات کے؟ کہا میرے شہزادے، میرے زخمی سر کو آپ نے باندھا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرتے ہوئے حسین کے زخمی سر کو ایک شور اٹھتا ہے کوفہ کی گلیوں میں کہ قد قتل الامیر المومنین، میرے مولا کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، دریچے پہ اٹھایا گیا، بیت الشرف میں لائے اور یہ قاتل گھبرایا ہوا تھا. اب آبی بھائی میں ایک آج مولا کی شہادت ہے، مگر ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں جو ہمارے ممبروں سے نہیں اٹھایا گیا. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ دوسروں کے علم میں نہیں تھا،
علم میں تھا، مگر شاید یہ اللہ نے توفیق مجھے دی۔ جب یہ قاتل پکڑا جاتا ہے، ظاہر نماز ہو چکی ہے، روزہ بند ہو چکا ہے، تو شربت امام کے لیے نہیں آیا۔ ہائے ہائے، علی اپنے سر میں لگنے والی ضرب پر روزہ نہیں توڑتا۔ شریعت کی اجازت ہے مگر علی خود شریعت ہے۔ علی بادشاہ نے وہ جام شربت منگوایا تو کس کے لیے؟ قاتل کے لیے، کیونکہ علی ابن ابی طالب جانتے تھے کہ علی کا قاتل روزے سے نہیں ہے، علی کا قاتل نمازی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ علی بادشاہ کا علم بھی تھا، عدل بھی تھا، کریمی بھی تھی۔ جب اسے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، شربت پلایا تو میرے مولا فرماتے ہیں حسن میرے قریب آؤ۔ جی بابا۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں علی، بادشاہ فرماتے ہیں حسن اللہ سے ڈرتے رہو۔ قد قتل امیر المومنین کا نعرہ لگا کر میرے صحابہ کو منع کرنا قتال نہیں کروں، اور یہ میرا قاتل، اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے۔ حسن علی کا عدل یہ ہے کہ اسے ایک ہی ضرب مارنا، اگر یہ مر جائے تو ٹھیک، وگرنہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کا اپنے قاتل کے ساتھ سلوک۔ مجھے وہاں پر بھی عدل کار علی عابد بھائی مجھے کہنے دیجئے، جو اپنے قاتلوں کو بھی شربت پلائے اسے علی جیسا کریم کہتے ہیں۔ میرے مولا 3 دن یعنی 18 کو ضرب لگی، 19، 20 اور 21 کی منتہائے فجر سے چند منٹ پہلے حکیم کی نظر علی کے چہرے پر، مولا حسن کی نظر حکیم کے چہرے پر، اور علی کی مقدس بیٹیوں کی نظر مولا حسن کے چہرے پر، کہ اچانک میرے مولا حسن نے اپنے سر سے امامہ مبارک اتارا اور ایک جملہ کہا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی بیٹیوں کی صدا گونجی ہے عرش تلک۔ میری قوم کی بیٹیوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج 21 رمضان ہے، ٹھیک 8 یا 9 دن کے بعد مسلمانان عالم عیدی منائیں گے، سرخ جوڑے پہنیں گے، چوڑیاں پہنیں گے، مگر ہماری قوم کی بیٹیاں سیاہ پوش ہوں گی، کیونکہ عید کے روز امیر اور غریب کی بیٹی اپنے بابا کے دروازے پر آتی ہے عیدی لینے کے لیے۔ علی کی بیٹیاں کس کے دروازے پہ جا رہی ہوگی؟ حسن بادشاہ کس کے گلے میں باہیں ڈال کر چوب رہا ہوگا؟ حسین شہید کربلا جو اس نے بننا ہے، وہ اپنے بابا کی تلاش میں کیسے رو رہا ہوگا؟ غسل ہوا، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر نفاذ شریعت میں غسل ہوا، کفن دیا گیا، علی کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا۔ مگر یہاں جملہ ضرور ہدیہ کرنا چاہوں گا، شہادت علی ابن ابی طالب کی ہو یا حسن مجتبیٰ کی، اختتام ہمیشہ حسین ابن علی پہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کتنا امیر ہے علی، واقعتاً میرے مولا تو امیر المومنین ہے۔ آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کی بیٹیاں روئیں، مگر آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کو تماشا نہیں مارا۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹوں نے شان سے اٹھایا، مگر آپ کے کسی بیٹے کے گلے میں کسی نے بھی توق نہیں ڈالا۔ سلام ہو کربلا کے حسین پر کہ جس کی بیٹی کو تماچا مار کے اس کی شہادت کی اطلاع دی گئی، جس کے بیٹے کے گلے میں توق ڈال کر اسے اس کے یتیم ہونے کا اعلان کیا گیا۔ میں آپ سوال کے آخری منزل میں آتا ہوں، علی میاں معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ بے شک حسن بادشاہ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، اور اس طرح سے عدل کا یہ چاند ظاہری طور پر زمین میں نہیں بلکہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دنیا عدل کی متلاشی ہے، آج بھی عدل علی کو روتا ہے، آج بھی عدالت علی کو روتی ہے، آج بھی کائنات علی کو رو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ چند جملے میرا چھوٹا بھائی علی عابد بھی ارشاد۔ انشاءاللہ میں چند جملے ارشاد بیان کروں گا۔ یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد۔ You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ہماری نشست آج کی ختم ہونے کو ہے۔ آخر میں بیان کروں گا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اگر مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے دعا گو رہیں۔ اب دیکھیں کہ امام نے زندگی گزاری کیسے۔ جہاں سے علامہ کرامت پاس حیدری صاحب نے گفتگو کو ختم کیا ہے وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔
کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے بابا کو دفنا کر واپس پا رہے تھے نا، تو روایت کہتی رستے میں ایک جھونپڑی تھی، وہاں سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی، صدا بلند ہو رہی رونے کی۔ امام قریب آئے، فرمایا شخص کیا تم بھوکے ہو؟ کھانے کو دوں؟ کیا تم پیاسے ہو؟ پینے کو دوں؟ کیا تمہارے پاس گھر نہیں ہے؟ رہنے کو گھر دوں؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام حسن مجتبی فرماتے تم روتے کیوں ہو پھر؟ اس نے کہا میرا ایک دوست تھا جس سے میں دل کی باتیں کرتا تھا، آج 3 دن ہو گئے میرے پاس آیا۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ کہتا ہے نام میں نہیں جانتا۔ امام فرماتے اس کا چہرہ جانتے ہو دکھتا کیسا تھا؟ وہ کہتا میں دیکھ نہیں سکتا، میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے بینائی میرے پاس نہیں۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو یاد ہوگا، آخر اس کا کچھ نام تو ہوگا، تمہارا دوست تھا، تم سے دل کی باتیں کرتے ہو۔ وہ رو کر کہنے لگا میں جب بھی اس سے اس کا نام پوچھتا تھا وہ یہی جملے کہتا تھا، ایک یتیم ہوں، یتیم کے پاس بیٹھا ہوں، ایک مسکین ہوں، ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہوں، ایک بندہ خدا ہوں، ایک بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہوں۔ امام رونے لگے، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو یاد ہوگا کہ میں اسے تلاش کر کے لے آؤں۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے ہاں اس کی ایک بات، ایک جھلک مجھے یاد ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں اس کا لہجہ آپ سے ملتا تھا۔ جب اس نے اتنا کہا نا میرے امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ امام روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ امام فرماتے ہیں وہ مجھے غریب کا ہی بابا تھا۔ تو روایت کہتی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ امام فرماتے تم جانتے وہ تھا کون؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ وہ شخص ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، کہتا ہے کیا وہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا جو خلیفہ وقت تھا؟ امام فرماتے ہیں ہاں۔ تو ناظرین میرے سننے والوں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، عام انسان مل نہیں سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے درس دیا چاہے خلیفہ وقت کیوں نہ ہو، عام انسان بھی ہو اس سے بھی ملاقات کی جائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ علامہ کرامت باز حیدری صاحب 29 ماہ رمضان تک ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں گے، اور اسی طرح علم اور عرفان کا سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔ Alajal TV HD حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا، فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے، جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں پیارے علی اجاؤ ہماری طرف، اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جو بہار الانوار کی جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 19 پہ درج ہے۔ فرمان رسول پاک کا ہے، قرآن کا درس حاصل کرو، یہ درس شیطان سے بچاتا ہے، اعمال میں بھاری ہے، اور یہ الہی دسترخوان ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم قرآن پاک سے کچھ شناسائی حاصل کریں، تھوڑی سی شناخت ہو ہماری کہ قرآن ہے کیا اور قرآن کس لیے ہے۔ قرآن پاک در اصل
ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، ثواب کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جب ہم نے کسی شے کو شناخت کرنا ہو تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے معاشرے میں کیا سمجھا جا رہا ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اور پھر غور و فکر اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا یہ شے کس مقصد کے لیے لائی گئی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام الہی ہے، تو یہ کس لیے ہے اس کا فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، معاشرہ نہیں کرے گا، رسم و رواج نہیں کریں گے، بلکہ یہ کس لیے ہے یہ وہی بتائے گا جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی اگر ہمیں قرآن پاک کی شناخت کرنا ہے تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پروردگار نے اس کتاب کو کن مقاصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بڑی عام سی مثال ہے۔ جب ہم کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں بازار سے تو ہمیں اس کے ساتھ ایک بروشر ملتا ہے، کتابچہ ملتا ہے، اور اس میں درج ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ لے کر جا رہے ہیں اس کے پرزوں کے نام کیا ہیں اور یہ کن کن کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اس میں خرابی پیدا ہو جائے یا پرزے کام نہ کریں، مشین درست طریقے سے کام نہ کر رہی ہو، شے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سک رہی ہو، تو اس کو اس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اتنی عقل اس دنیا میں بنائی جانے والی چیزوں کے خالق کو ہے، تو جس نے دنیا کو بنایا ہے، جو دنیا کا خالق ہے، کیا اسے یہ سب معلوم نہیں؟ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف قرار دے دیا تو یقیناً اس نے اس انسان کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی اختیار کیا، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بھی بنائے، کوئی اقدار بھی، کوئی قواعد اور قوانین بھی یقیناً بنائے۔ ان تمام چیزوں کا اندراج قرآن پاک میں ہے۔ گویا قرآن پاک فقط ثواب کی یا پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اب اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں، اور اکثر ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک ضابطۂ حیات ہے۔ تو کیا یہ صرف الفاظ ہیں؟ کیا ہماری حیات کا ضابطہ قرآن سے منطبق ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کس کے کہنے پر یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ لوگوں کے کہنے پر، خاندان کے کہنے پر، ارد گرد کے لوگوں کے کہنے پر، معاشرے کے رسم و رواج پر؟ ہم کس کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ ہم مخلوق کس کی ہیں؟ ہم جس کی مخلوق ہیں یقیناً ہمیں اس کی مرضی پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہماری ہدایت کا مکمل اہتمام کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں 15-16 سال، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہر سال سلیبس چینج ہوتا ہے، کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، اور ان کتابوں کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، اس کا امتحان بھی دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ دراصل وہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈگریز لے رہے ہوتے ہیں،
کس لیے کہ ہمیں ان ڈگریوں کی ضرورت ہوتی ہے اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے، اور ان ڈگریوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی دولت، دنیاوی نام و نمود۔ لیکن کیا انسان فقط دنیا کے لیے ہے؟ کیا وہ فقط جسم رکھتا ہے؟ کیا وہ روح نہیں رکھتا؟ جس طرح ایک انسان کی مادی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے قرآن پاک کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ہدایت کہتے کس سے ہیں؟ یہ ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت کہتے کس سے ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ تو تب دے جب ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہدایت ہے کیا۔ اور دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتا، ایک تو اللہ کی محبت اور ایک ہدایت۔ جب تک انسان کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہیں ہوگی، پروردگار یہ چیزیں عطا نہیں فرمائے گا۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں تو عطا کیسے ہوگی؟ اور اگر عطا ہو بھی جائے تو ہم سنبھالیں گے کیسے؟ یہاں پر ہمیں سوچنا ہے کہ وہ کتاب جو جگہ جگہ پر یہی پکار کر کہہ رہی ہے میں کتاب ہدایت ہوں، مجھ سے ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ آخر وہ ہدایت کیا چیز ہے؟ کہیں کہتی ہے میں ہدی للمتقین ہوں، کہیں کہتی ہے میں ہدی للناس ہوں، اور کہیں پروردگار ہمیں سکھاتا ہے دعا کا طریقہ اور فرماتا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ آئیے تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں ہدایت کو جاننے کے لیے۔ ہدایت منشور حیات ہے، یعنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور منشور حیات بھی منشور الہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ منشور ہمیں بتایا ہے۔ اس میں ہمیں پیش گوئیاں ملتی ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قاعدے ہیں، حدود ہیں، محرکات ہیں، دستورات ہیں، پیش بینیاں ہیں، آگاہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں علم ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو شعور اور عرفان ملتا ہے یہ سب ہدایت ہے۔ تو گویا قرآن کیا ہوا؟ قرآن منشور الہی ہے حیات بشر کے لیے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ بہت لوگ پڑھتے ہیں، کثرت تلاوت ہوتی ہے، اور اگر آپ غور کریں کثرت طباعت بھی ہوتی ہے، بہت چھپتا ہے، اور تلاوت بھی بہت کی جاتی ہے، حفظ بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کثرت ذکر بھی ہے، کثرت قراءت بھی ہے۔ اتنی کثرت کے باوجود قرآن پر عمل نہیں ہو رہا۔ جب قرآن پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ سب کام جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری حیات پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں دیا گیا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف چھاپنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف ذکر کے لیے نہیں دیا گیا، صرف حفظ کے لیے نہیں دیا گیا، تو پھر کس لیے دیا گیا؟ یہ عمل کرنے کے لیے دیا گیا۔
لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن محجور ہے، قرآن محجور ہے. ہم نے قرآن سے ہجر اختیار کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ محجور کیسے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. جب ہم کہیں جاتے ہیں قرآن پاک کو چوم کر جاتے ہیں. بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں. اب ہماری بیٹی کی زندگی خیر و برکت سے گزرے گی. کاش کہ اس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارنے کی بجائے قرآن پاک کو اس کے دل میں معجزن کر دیا ہوتا. اس کے اعمال، اس کے اقدار، اس کے افکار، اس کے نظریات میں جب قرآنی احکامات ثبت ہو جائیں تو اس کی زندگی کو خوشحالی سے شاد اور آباد ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن ہمیں یہ جو پروسیس ہے یہ ذرا مشکل لگتا ہے، کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ قرآن جب پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے ایسے کام کرنا پڑیں گے جسے معاشرہ پسند نہیں کرے گا، جسے لوگ پسند نہیں کریں گے، جسے ہمارا نفس پسند نہیں کرے گا. تو بس سوچنا یہ چاہیے کہ زندگی ہم نے لوگوں کے مطابق گزارنا ہے، یعنی عوام پسند زندگی گزارنا ہے، خاندان کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اپنے نفس کے پسند کے مطابق، یا پھر اس کے مطابق جس نے زندگی دی ہے. قرآن محجور ہوا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی کے جتنے بھی مراحل طے کیے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس کے احکامات قرآن پاک سے مل جائیں گے. ہم زندگی میں جس منصب پر ہوں، جس عمر میں ہوں، جس رشتے میں منسلک ہوں، ہر ایک کے بارے میں قرآن پاک ہمیں جانکاری دیتا ہے، ہمیں احکامات دیتا ہے. ہم کوئی بھی ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، ہمارے لیے قرآن کی طرف سے یقیناً ہدایات موجود ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور پروردگار اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے. باہر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہی اپنے لوگ جب وطن واپس لوٹتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں وہاں اصول بڑے اچھے ہیں، وہاں پر تو صفائی بہت ہوتی ہے، وہاں پر انصاف ہمیں ملتا ہے. وہی لوگ جب اپنے وطن میں آتے ہیں خود انصاف نہیں کرتے، خود صفائی کا خیال نہیں رکھتے. وہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہاں پر ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے تمام تر اصول و ضوابط یہاں سے غیر مسلک کے لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے اپنا لیے. ہم نے الفاظ میں اپنے آپ کو مطمئن کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، مولا ہمارے ہیں، رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے. ہم اس کے ہیں یا نہیں ہیں یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہوتا، اللہ کی ماننا بہت ضروری ہے. اور اللہ کی ماننے کے لیے اللہ کے احکامات کو جاننا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے. گویا قرآن پاک کی شناخت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم اس سے
وہ کام نہیں لے سکتے جس لیے اس کو پروردگار نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا لوح محفوظ میں، وہاں سے قلب نورانی پیغمبر پہ یہ نازل ہوا، اور قلب نورانی پیغمبر سے یہ قلب المومنین پہ نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، علامہ اقبال کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا، اپنے بیٹے کو دیکھا وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کہا اقبال قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ اقبال حیران ہوئے، کہا بابا جان قرآن ادب سے، احترام سے، وضو کر کے، جو ان کو اس وقت سمجھ آیا، بچہ تھے اس وقت، اس طرح سے پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً جو اتنی بڑی ہستیاں ہمیں ملتی ہیں ان کے والدین ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں، انہی کی تربیت ہوتی ہے۔ شیخ نور محمد نے کہا کس طرح پڑھ رہی ہو؟ تو جواب دینے کے بعد علامہ اقبال نے کہا بابا جان آپ بتائیے۔ کہا اقبال قرآن اس طرح پڑھو جس طرح یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں؟ ہم آیات کو ڈھونڈتے ہیں، کون سی آیت کس کے لیے ہے اور یہ کس زمانے کے لیے ہے۔ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے اس میں سب کچھ آیا ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک کے لیے اسی کتاب کو نہیں کہا جاتا کہ یہی تمہارے لیے ہدایت رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار خود نہ لیتا۔ گویا ہم نے ہجر اختیار کر کے محجور کر دیا اس کتاب کو، اور پروردگار کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک قیامت کے دن شکایت کریں گے، کہیں گے کہ اے پروردگار انہوں نے، اور قرآن خود شکایت کرے گا کہ انہوں نے مجھے محجور کر دیا، مجھ سے ہجر اختیار کیا، میں جس مقصد کے لیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کو ورد بنا لیا، اس کو وظیفہ بنا لیا، اس کو ثواب کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ زندوں کے لیے تھا مگر اسے مردوں کے لیے رکھ دیا۔ جب کہیں پر کوئی میت ہوئی وہاں قرآن پاک نکل آیا، وہاں پہ قرآن پاک کو پڑھا گیا، وہاں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا، سپارے بانٹے گئے، بس قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہوتی رہی، قرآن شناسی نہیں ہوئی، قرآن فہمی نہیں ہوئی۔ اور اس کے لیے بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ قرآن تو وہ سمجھیں گے جو مولوی ہوں گے، قرآن تو وہ سمجھیں گے جنہوں نے درس دینا ہوگا، قرآن تو علماء کرام کا کام ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم قوم یہود نہیں ہیں۔ اس قوم میں ایسا ہوتا تھا کہ توریت کو پڑھنے کا حق صرف علماء کرام کو تھا، ان تک محدود تھی۔ اس لیے جو عوام الناس ہیں جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے علماء کرام کے پاس جاتے اور ان سے رجوع کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیسا جواب چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ جواب دیتے اور کتاب میں تحریف کر دیتے اور ہدیات لے کر ان سے کہہ دیتے کہ ہم اللہ سے یوں کہہ دیں گے، آپ کا کام اس طرح سے ہو جائے گا۔ یہ علم سے دوری، کتاب سے دوری ایسے ایسے بلنڈرز کروا لیتی ہے انسان سے، ایسی ایسی غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی چونکہ ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی تحریف تو کر نہیں سکتا، لیکن مفاہیم میں تحریف کرنا، ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔
اس لیے کہ جب تک کوئی انسان پڑھے گا نہیں اور دوسرے پہ ڈیپینڈ کرے گا اور کہے گا کہ آپ بتا دیں اس کے اندر کیا ہے، اچھا اب میں کیا کروں، اس میں سے فال نکال دیں، یہ فال کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اس کتاب کو کوئی اور پڑھے، کوئی خاص شخص پڑھے، بلکہ یہ کہا کہ یہ ناس کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ غیر ممالک میں غیر مسلم لوگوں نے تمام اصول و ضوابط اپنا لیے اور وہ آج کامیاب ہیں، ہم لوگوں نے صرف نام لے لیا اور ہم ناکام ہیں۔ کیوں؟ یہ فقط اسلام اور اسلام کی بنیاد ہی ظاہر ہے، کلام الہی سے ہی ہمیں اسلام کی سمجھ آنی ہے، اور ہمیں کون بتائے گا؟ اور احادیث کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے، ائمہ طاہرین کی احادیث نبوی، کہ جو حدیث قرآن پاک سے ٹیلی نہیں کرتی، اس کے مضمون کے مطابق نہیں ہے، وہ گویا حدیث جعلی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا احادیث کے بارے میں جب ہمیں قرآن کا ہی معلوم نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں قرآن کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا، اس کی درست شناخت کرنا ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے چل کر قرآن پاک کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اور یہ فیوز و برکات فقط رٹا لگانے سے، پڑھنے سے نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے سے ہوگا۔ قرآن پاک جب تک تعلیم کا حصہ نہیں بنے گا تب تک شعور کا فقدان رہے گا۔ ہم سب تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک آئین زندگی ہے، لیکن یہ کیسا آئین ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا؟ ہمارے ہاں جو ملکی قانون ہے، جس کے لیے تمام اپوزیشن اور حکومتی ارکان جتنے بھی لوگ ہیں سب بات کرتے ہیں، جی اس آئین پر عمل ہونا چاہیے، 1973 کا آئین ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، فلاں شک کو کیوں معطل کر دیا؟ کتنا شور و غوغا ہو جائے گا، کتنی پریشانی ہوگی، اور سارے لوگ احتجاج کریں گے، وکلا باہر نکل آئیں گے، علماء کرام اور جو بھی طبقہ متاثر ہو رہا ہوگا وہ سب باہر آئیں گے، کوئی نہیں ہوگا تب بھی یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ آئین ہے مگر کیوں آئین پر بات نہیں ہو رہی؟ آئین کو معطل کیوں کیا گیا؟ اور ان حکومتوں کو ہم کتنا برا کہتے ہیں، جمہوری حکومتیں، سو کال جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہیں وہ برا کہتی ہیں اس وقت کو جب آئین معطل تھا۔ تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمارے لیے آئین بنایا ہے، اور ہماری جتنی بھی زندگی اس وقت تک گزر چکی ہے اس میں وہ آئین مستقل معطل ہی رہا ہے، یا جزوی طور پر معطل رہا ہے یا کلی طور پر معطل رہا ہے؟ تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھیے، ہم 1973 کا آئین لے لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنے پر دم بھی کرتے رہتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتی حکومت۔ کیا کوئی اس حکومت کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، کہ جب آئین بنا ہوا ہے آپ اس پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ایک آئین ہمیں دیا ہے، یہ آئین زندگی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو حفظ کر رہے ہیں اور خوبصورت لہن میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور کتنی ہی اس آئین کی کاپیاں ہم نے چھاپ بھی لی ہیں، کیا اس کا اثر ہو رہا ہے ہماری زندگی پر؟ بخدا اس بات کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ جس طرح ہر شے کا خالق ایک کتابچہ ساتھ دیتا ہے، اسی طرح پروردگار نے
इंसान के साथ जो किताब दी है वो कुरान मजीद है। इंसान ने सांस कैसे लेना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कौन से रिश्ते निभाने हैं, किस तरह निभाने हैं, किन मकामात पर बैठना है, कौन सा मनसब है, सब कुछ परवरदिगार बताता है। और फिर इंसान को समझाने के लिए, इबरत दिलाने के लिए, नसीहत करने के लिए पुराने किस्से भी बताए गए हैं। लेकिन इस कुरान पाक को छोड़कर हम लोग दूसरी तालीम की तरफ बेइंतहा रुझान रखते हैं। तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, बिल्कुल करें। देखिए, मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हर साल की किताबें बदलती हैं, सिलेबस बदलता है, बुक्स बदलती हैं, हम उनको लेते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनका इम्तहान भी देते हैं। जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, इस सारी ज़िंदगी के लिए एक किताब हमें मिली है। उस किताब को हम समझना नहीं चाहते, उस किताब को पढ़कर एक दफ़ा ठप करके रख देते हैं, बंद करके रख दिया। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए किताब है। अगर हम ये सोचें तो आप देख लीजिए औसत उम्र कितनी होती है इंसान की, 50, 60, 70, 80 जितनी भी है। इन तमाम सालों के लिए सिर्फ एक किताब मिली है। क्या इस एक किताब को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते? हमने इसे मुअत्तल करके रखा हुआ है। फिर हम अल्लाह से तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला तू तो रहमान और रहीम है, हम जैसे भी हो जाएं, हम रजील हो जाएं, हम मुनकिर हो जाएं, हम हकीर तो हैं ही, हम जो मर्जी करें, लेकिन परवरदिगार तू रहमान और रहीम है, तू ऐसा ही रहे। अल्लाह ताला मुनसिफ भी है, अल्लाह ताला मुंतकिम भी है। अल्लाह ताला कहता है फर्माबरदारी करो, वो पसंद करता है, अब्द को पसंद करता है, गुलामी करने वाले को पसंद करता है जो अल्लाह की गुलामी करे। और अल्लाह की गुलामी क्या है? फ़कत अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना। और जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो अल्लाह का तो गुलाम होता है, मगर दुनिया में बादशाह हो जाता है। आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको कुरान पाक के बारे में कुछ इब्तदाई तारुफ करवाऊं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस तारुफ के बाद, गो कि ये अभी मुकम्मल तारुफ नहीं है, ज़िंदगी गुजर जाती है इसको समझने में, और ये अल्लाह की दी गई तौफीक से होता है। कुरान पाक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पहले औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, ताऊज़ पढ़ते हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगले प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता चले कि हम किस नहज पे चलेंगे। कुरान पाक के इस इंट्रोडक्शन के बाद हम सूरह फातिहा से इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करेंगे और हम आयात के हवाले से तर्जुमा और मफ़हूम पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस तरह से हम कुरान पाक को लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह ताला अलहम्द से आगाज़ करके वन्नास तक परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए और हम इसे मुकम्मिल कर सकें। अब आगाज़ किया जाता है ताऊज़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, हर कोई खुद अपने गिरीबान में झांके। अब ये जो ताऊज़ है ये सबको पता है, हर कोई पढ़ता भी है, लेकिन इसका क्या मतलब है? हमें इसकी तरफ थोड़ा सा गौर करना है। आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम कुरान के साथ किस कदर ज़्यादती कर रहे हैं, उसका हक उसे नहीं दे रहे हैं। उसका हक है कि हम उसको समझें, उस पर गौर व फिक्र करें। परवरदिगार कुरान पाक में बार बार कहते हैं, कुरान पाक पर गौर व फिक्र करने के बारे में एक जगह पे फरमाता है, अफला ततदब्बरून अल कुरान, क्या भला तुम कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते?
परवरदिगार किस तरह से हैरानी से ये पूछ रहा है कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते, यानी जो चीज है ही गौर व फिक्र करने के लिए, सोचने और समझने के लिए, तो तुम वो नहीं करते, तो फिर हम करते क्या है? अब देखिए, आऊज़ु मैं औज़ु पनाह चाहता हूँ बिल्लाही अल्लाह की, किससे? मिनश शैतान, मिन से, शैतान शैतान से। शैतान है कौन? रजीम, मरदूत। अब देखिए, यहाँ मैं आपको इसलिए ताऊस के बारे में इस तरह से बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे आगाज़ करेंगे कुरान पाक का, तो हम इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे ताकि हम फ़कत पढ़ें ही नहीं, हम इसको समझने की कोशिश करें। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम अमल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की, किससे? किससे डर कर हम अल्लाह की पनाह में जाना चाह रहे हैं? मिनश शैतान, शैतान से। शैतान क्या है? ये लफ्ज शतन से निकला है। शतन का मतलब है दूर, दफा दूर। शैतान वो हस्ती जिसे दफा दूर कर दिया गया, यानी जिसे परवरदिगार ने दूर कर दिया। और वजीम, न शैतान निर्वजीम, वजीम मरदूद को कहते हैं। मरदूद यानी रद्द कर दिया गया। तो हम जब कुरान पाक की तरफ जाते हैं, सबसे पहले हम शैतान रजीम से पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह इसकी शैतानियत से, इसके वसवसों से तू हमें पनाह में रख और परवरदिगार हमें अपनी पनाह में ले ले। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इस तरफ रुजू नहीं करते, इस तरफ नहीं जाते हैं, तो यकीनन हम शैतान के बहकावे में हैं जो हमें इस तरफ जाने नहीं दे रहा है। हम अल्लाह की पनाह से दूर हैं, उसकी आगोश में हम नहीं गए अभी। तो अल्लाह की आगोश में जाने के लिए, अल्लाह की पनाह में जाने के लिए हमें शैतान रजीम, जो मरदूद शैतान है, उससे दौड़कर, उससे हटकर अल्लाह की तरफ पनाह लेना है। मैं दुआ करती हूँ कि मेरा पाक परवरदिगार हमारी इस कलील सी काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी अब तक की तमाम खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमाए, रसूल और आले रसूल की मारिफत और मवद्दत अता फरमाए, हमारे दिलों को, हमारे कुलूब को इस रोशनी से, मारिफत की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। और मेरा पाक परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम लश्करे इमाम के सिपाही बन सकें और लश्करे इमाम के सिपाही बनाने वालों में शामिल हो जाएं। मेरा पाक परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। या अल्लाह तो हम सब के गुनाहाने कबीरा सगीरा की बख्शिश फरमा। और मैं दुआगो हूँ कि जो वसीला हमें मिला है अल-अजल चैनल का, मेरा पाक परवरदिगार इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और बानियान की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मेरा पाक परवरदिगार उनकी और जो भी इस सिलसिले में मुआविनीन है, परवरदिगार उन सब की तौफीक़ात में बेहतरीन इजाफ़ा फरमाए। मेरे मालिक तो हम सब पे करम ख़ास फरमा, हम सब पे रहम फरमा। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप इस गुफ्तगू से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। ज़िंदगी रही, मौला ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Alajal TV HD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सामईन मोहतरम, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। सामईन मोहतरम, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है दुआ और उसकी अहमियत। तो ये दुआ क्या है? खालिक़े कायनात अपनी मुक़द्दस किताब में इंसान को बार बार दुआ करने की दावत देता है। तो ये दुआ क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है, दुआ की फजीलत क्या है और दुआ की कबूलियत की शर्त क्या है, दुआ मांगने का तरीका क्या है और दुआ के कबूल ना होने की वजूहात क्या हैं और वो कौन से औक़ात हैं कि जिनमें इंसान को दुआ मांगनी चाहिए। ये तमाम पहलू हैं कि जिन पर इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में मैं चाहूँगी कि बात आप तक एक मुफीद पैगाम पहुँच जाए। तो सामीन मोहतरम, खालिक़े कायनात ने इंसान को दुआ का हुक्म दिया है कि मेरे बंदो, मेरे हुजूर दुआ करो, मुझे पुकारो, मेरे हुजूर गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने इस्तिग़ासा बुलंद करो, मेरे सामने हाथ फैलाओ। ये खालिक़े कायनात ने इंसान को दुआ की दावत दी है। ये दुआ है क्या, इसका मतलब क्या है? दुआ की मायने है पुकारना। वो पुकार जो इंसान के दिल से निकलती है उसे दुआ कहते हैं। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाता है तो वो अपनी आजिज़ी और इंकिसारी को जाहिर करता है। ये जाहिर करता है कि मेरा मालिक, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी मुश्किलात को दूर करने वाला है, तू ही मेरी परेशानियों को दूर करने वाला है, तू ही मेरी दुआओं को मुस्तजाब करने वाला है, तू ही मेरा मालिक है, मैं तेरा मोहताज हूँ। ये दुआ इंसान को उसकी हैसियत बताती है कि मालिक और खालिक वो ज़ात है, हम उसके मोहताज हैं। इसीलिए तो इमाम सज्जाद सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ में पढ़ते हैं कि या गनी अल अगनिया अना अफ़क़र अल फ़ुक़रा, ए बेनियाज़ों में सबसे ज़्यादा बेनियाज और मैं फ़कीरों में सबसे ज़्यादा फ़कीर। सामीन मोहतरम, ये दुआ इंसान को अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह और इंसान का रिश्ता मुस्तहकम करती है। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में इंसान अपनी हाजात को पेश करता है, उसकी बारगाह में इस्तिग़ासा बुलंद करता है। ये दुआ है, इसका मतलब है पुकारना। और दुआ, इसकी अहमियत क्या है? खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में भी बारहा दुआ का हुक्म दिया है और अहादीस में भी बारहा दुआ की तलक़ीन की गई है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है।
دعا ایک عبادت ہے، وہ عبادت کا جس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ دعا اصل میں ایک عبادت کا نام ہے۔ ایک انسان کہ بروز محشر جب اس کو کوئی جزا دی جائے گی، جزائیں ملیں گی، اسے انعامات ملیں گے، وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا تھا، تو یہ جزائیں کیسی؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو دعا مانگی تھی وہ دعا پوری نہ ہوئی، آج تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادات کا مغز ہے۔ یہ دعا انسان اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا، مولا سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کہ بندہ اس کی حضور اپنی حاجات کو پیش کرے، یعنی اس کے آگے دعا کرے۔ دعا ایک افضل عبادت ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے بڑا دشمن ہے جو تکبر میں دعا نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اسی لیے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔ یہ دعا ایک عبادت ہے، عبادات کا مغز ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا قضا اور قدر کو دور کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ یہ رحمت خداوندی اور ہر حاجت کی کنجی ہے۔ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ آخر کار کھل جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دعا کی اہمیت ہے، یہ دعا کی فضیلت ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کس طرح مانگی جائے؟ دعا کس طریقے سے مانگی جائے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو دعا اسماء حسنہ کے ذریعے کی جائے۔ وہ ذات کی جو رحمان ہے، وہ ذات کی جو رحیم ہے، وہ ذات کی جو کریم ہے، وہ ذات کی جو عظیم ہے، وہ ذات کی جو عزیز ہے، وہ ذات کی جو قدوس ہے، وہ ذات کی جو غفار ہے، وہ ذات کی جو کریم ہے، وہ ذات کی جو ستار ہے۔ اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگی جائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ اور آخری سورت ہے سورہ ناس۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت، قرآن کی ابتدا، اور سورہ ناس جو آخری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ ابتدائی قرآن میں بھی اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے،
اور انتہائی قرآن میں بھی اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، وہ جو ہر حاجت پوری کرے، وہ جو ضروریات کو پورا کرے، اسے رب کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید سے دیکھیں تو جتنے بھی انبیاء نے دعا کی ہے، ان انبیاء نے پروردگار عالم کو رب کہہ کے پکارا ہے۔ حضرت آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار، اے رب، ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا۔ حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں کو چن چن کر ہلاک کر دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، ربنا انزل مائدۃ من السماء، اے ہماری رب، ہم سے آسمان سے ہم پر کھانا نازل فرما۔ اور ہمارے پیارے نبی نے دعا کی، ربی زدنی علما، اے میرے رب، میری علم میں اضافہ فرما۔ تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی نے جب بھی دعا کی ہے قرآن میں رب کہہ کر پکارا ہے۔ یہ رب، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب وہ ہے جو پالنے والا ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اور دعا ایک حاجت ہوتی ہے، ایک پکار ہوتی ہے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ دعا ہمیشہ پہلے دوسرے لوگوں کے لیے مانگی جائے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھتی تھی تو رو رو کر خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا فرمایا کرتی تھیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھیں، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتی تھیں۔ امام حسن فرماتے ہیں، میں نے ایک دن اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ گرامی، آپ دوسروں کے لیے مانگتی ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے پروردگار عالم اس کی ساری حاجات خود بخود قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب بھی دعا مانگی جائے پہلے دوسروں کے لیے مانگی جائے، بعد میں اپنے لیے مانگی جائے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ دعا مانگنے کا کیا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے انسان خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اکثر ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں، پروردگار تو نے ہمیں دولت نہیں دی، پروردگار تو نے ہمیں گاڑی نہیں دی، پروردگار تو نے ہمیں بنگلہ نہیں دیا۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح و سالم جسم عطا کیا۔ پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمات سے نوازا۔ پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ دعا مانگنے سے پہلے گلے شکوے نہ کرو، خدا کی بارگاہ میں یہ بے ادبی شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر
دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے محمد والے محمد پر درود بھیجا جائے اور پھر دعا مانگی جائے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی محمد والے محمد پر درود پڑھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے کہ جس میں محمد والے محمد پر درود بھیجا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم دعا کا اول و آخر تو قبول کرے لیکن درمیان چھوڑ دے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا کے دعا مانگیں، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص مجھ زہرا کو وسیلہ بنائے اور پھر شک کرے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر مجھ زہرا کو وسیلہ بنانے کا فائدہ ہی کیا؟ تو جب بھی دعا مانگی جائے محمد والے محمد کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی جائے۔ سامعین محترم، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعا مستجاب ہوتی ہے؟ ہمیں کن اوقات میں دعا مانگنی چاہیے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ 5 جگہیں ایسی ہیں، 5 مقامات ایسے ہیں کہ انسان دعا مانگنے کو غنیمت جانے، کہ مطلب اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی۔ پہلا مقام، پہلا وقت جب بارش برس رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے۔ یہ بارش باران رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوتی ہے، خدا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جب آذان ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ آذان کے وقت، آذان کی اتنی اہمیت ہے، آذان کا یہ درجہ ہے تو نماز کا کیا درجہ ہوگا؟ تو جب آذان ہو رہی ہو، آذان کو خاموشی سے سنا جائے، اس وقت دعا مانگی جائے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تیسرا، جب مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو، اور چوتھا کہ جب مجاہد قربانی کے لیے تیار ہو، اور پانچواں جب قرآن کی حروف پر پہلی نظر پڑے۔ ان اوقات میں دعا مانگی جائے تو دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اب سامعین محترم، دعا کے اوقات، دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کیا شرائط ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جائے؟ دعا کی قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی مستجاب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان میں، انسان کی طرف سے کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اس کے فرائض میں کوئی کمی نہ ہو۔ مثلا انسان اپنی فرائض کو انجام دے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، پھر دعا مانگے۔ جیسے آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ہم
पाबंदे फ़राइज़ हैं, पाबंदे नताइज नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं। और फिर जब जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने फ़राइज़ पूरे कर चुके, तो फिर अल्लाह से बरकत मांगना ये दुआ कहलाता है। और अगर जिम्मेदारियां पूरी ना करें, मसलन एक तालिब इल्म है, उसका इम्तिहान है, वो गया, उसने इम्तिहान की कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा साल अपना वक्त ज़ाया किया, सो के टाइम ज़ाया किया अपना, और जब इम्तिहान आ गया, इम्तिहान देने चला गया, और जब पेपर दिया तो जब पढ़ा ही कुछ नहीं तो लिखेगा कैसे? पेपर खाली देकर आ गया। अब घर आकर वो जाए नमाज बिछा ले और रो रो के दुआ करता रहे कि परवरदिगारा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाऊं, तो ये नामुमकिन है, इसलिए कि उसने अपना फर्ज अदा नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की, उसने पेपर को मुकम्मल नहीं किया, तो ये इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं, ये कैसे कबूल हो सकती है। और दूसरी दुआ की कबूलियत की शर्त ये है कि दुआ मसलहते इलाही के मुताबिक मांगी जाए। मसलहते इलाही के मुताबिक कैसे? कि इंसान मसलन ये दुआ करे कि या अल्लाह मुझे कभी मौत ना आए, तो ये तो नामुमकिन सी बात है, ये तो होकर रहेगा, मौत तो हर एक को आनी है, ये मसलहते इलाही के खिलाफ है, ऐसी दुआ कभी मुमकिन नहीं कि पूरी हो सके। तो मसलहते इलाही के मुताबिक दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे कि परवरदिगारा जो मेरे हक में बेहतर है वो हो, क्योंकि खुद खुदाबंद कुद्दूस इरशाद फरमाता है कि कुछ चीज़ें इंसान को भली लगती हैं लेकिन वो उसके हक में बेहतर नहीं होती। तो मसलहत इलाही के मुताबिक दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होगी। अब सामीन मोहतरम, बसा औकात इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, जल्द कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अगर इंसान दुआ मांग रहा है और उन शराइत के मुताबिक मांग रहा है और वो जल्द कबूल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अल्लाह को उसका अंदाज़े दुआ पसंद है, उसका तज़र्रो जारी करना पसंद है, उसका खुशू खुजू करना पसंद है, उसका दुआ मांगने का अंदाज पसंद है। इसीलिए जब ऐसा मोमिन कोई दुआ मांगता है तो फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार ये तेरा बंदा तड़प तड़प कर तुझसे मांग रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कि अभी इसकी हाजत पूरी ना करो, क्योंकि मुझे इसका इस अंदाज से मांगना पसंद है। और जब अल्लाह को मांगने का अंदाज पसंद आ जाए तो उस इंसान के लिए किस कदर अजीम दर्जा होगा। और दूसरी वजह कबूल न होने की ये भी हो सकती है कि इंसान के गुनाह, क्योंकि दुआए कुमैल में हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारा मेरे वो गुनाह बख्श दे
جو دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں، جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو دعاؤں کو خدا تک نہیں پہنچنے دیتے، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ہر انسان خود اپنے اندر اپنے ضمیر سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو سامعین محترم، یہ دعا پروردگار عالم کے حضور میں اپنی ایک بے بسی، اپنی محتاجی کا اعلان ہے کہ ہم محتاج ہیں اور وہ قادر ہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو سامعین محترم، یہ دعا اور اس کی فضیلت اور اہمیت، آخر میں خداوند قدوس سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور اے خالق کائنات ہماری وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شمار فرما، کیونکہ وہ ہمارے امام جو پردہ غیبت میں رہ کر ہمارے لیے باعث رحمت بنے ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. Alajal TV HD. حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا، فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے، جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، پیارے علی اجاؤ ہماری طرف، اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. we cannot enjoy our freedom. This was the question about halal and haram that Allah has described in Quran. That and it comes to very very interesting question that comes to young generation's mind, that why Allah has restricted from certain things and why Allah has given us certain things that we can do. We cannot enjoy our life, and since we are all human beings, we should live enjoyable life, and we should enjoy. And this is the kind of thinking that comes from these countries. These countries, they here the mostly youth, they believe that life is to enjoy, and we can enjoy all kinds of things. But Islam has restricted certain things that are not allowed in Islam, that are haram. So obviously that question comes into the minds of a young generation. So let me address that also, when we are talking about different things. Since we live in these countries, we are working together with these people there, and their mentality, their thinking, comes. They ask us, why don't you participate in dancing or listening to music, and in college or schools they teach music, and why don't you participate in that? And those kind of questions they ask to our young generation.
So Allah has created, Allah has created us, and He has created other things too. So why these restrictions? Allah has created all other things, and why Allah has restricted us to not to eat, for example, not to eat this, not see this, don't see this, drink this, don't drink that, go here and don't go there, talk this, don't talk this, listen to this, not listen to that, do this and don't do that, so forth. So those kind of things, restriction are there, and I explain all of these to them in a little different way, and that's what I would like to bring here to our listeners and to our viewers, that especially young generation, since they are asking that question and they realize that that's a problem in today's world, and we need to explain why we are restricted in Islam for these things, and practically, they have to answer. People, they ask, their colleagues, their friends, they ask that question to them, and I want them to be prepared to answer that question, you know, intelligently. Okay, and so listen to me carefully. I ask them to do I ask them, do you believe Allah as most beneficent and most merciful, Rahman and Rahim? We say every time, when we eat or when we drink, Bismillah Rahman Rahim. We say that that is our belief, that we believe that Allah is most beneficent, most merciful. So I ask them, do you believe that Allah is most merciful, most beneficent? And obviously their answer is yes, of course. Obviously they say yes. Do you want to go to heaven or hell? That was my next question. I asked them, and do you want to go to heaven or hellfire? And the answer is obvious, of course, here also, that we all want to go to heaven, right? So that's an easy question and easy answer. So now, excuse me. So now I say to them that it's exactly Allah wants. He loves His best creation, the human being, so much that He wants us to save all of us, to save all of us from the hellfire. That's Allah. Allah wants us to be saved from hellfire. That's what Allah, and Allah has said in Quran that I don't want all the human being to go to hellfire. He loves us. He loves us. And He doesn't want us to go near hellfire. So since He has created us as His best creation, in Quran, Allah said that you are my best creation. So when He has created us as His best creation, He knows what is good and what is bad for us. He is the creator and He knows best what is good for us, what is bad for us. Who else would know better than Him? We just give you an example that when we buy a car or you buy anything, you go by manufacturer's recommendation. When you put oil in your car, you see the manufacturer's recommendation, what kind of oil is recommended by the manufacturer, how much voltage of the battery, right kind of voltage you have to apply, because if you apply anything deviated from that recommended voltage of the battery, either your bulbs will burn or you won't have enough light, your car will not start. The same thing with oil. The manufacturer knows what is the best oil to lubricate, and that parts, that metal parts that they have built the car with or the engine with, it will, what the best oil is for for that part or that engine to lubricate. So that's, we depend on manufacturer's recommendation.
The same thing applies here, that when Allah has created us, جنہیں 17 واسطے میں محنت کر رہا ہے ساڑھے اعتراض بھائی جان اے علی نو حد تو بدا چھڑ دن نبیوں تو بدا چھڑ دن بکشہ قلبہ سے اور پھر کسی عام حسی دے بارے آکھیا نا جسی گزارے کر جویا چپ کر جویا بکشہ قلبہ سے اس علی دے بارے پیاد ہے کہ جس کی خاطر یہ کعبہ بنایا گیا دونوں عالم سے سجدہ کرایا گیا پیچھے نہ رہ جویا کسے عام حسی دے بارے آکھیا تو گزارہ کر جویا اس علی دے بارے پیاد ہے کہ جس کی خاطر یہ کعبہ بنایا گیا دونوں عالم سے سجدہ کرایا گیا اور نبی عیسیٰ کی ماں کو ہٹا کر مادر مرتضیٰ کو بلایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا نبی میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا مالک تو انوستے رکھے نبی عیسیٰ کی ماں کو ہٹا کر چلو 4-17 اور بڑھ دیا جی اس دے بعد اگر وقت ہویا تو پھر ایک شیر ناد دا بھی پڑھ دیسیں ٹھیک ہے جی بانی دی حیثیت ہے کوئی اتنی طول طویل علی نوکری کوئی نہیں 4-17 اور ساڑھے تے اعتراض علی نو حد تو بدا چھڑ دن نبییں تو بدا چھڑ دن آؤ پھر آج میں ہکلہ نہیں کافی سارے ماتمی عزدار میرے نال ہیں پورا لاہور میرے نال ہے خطرے علی گل کوئی نہیں اے بندہ میرے ساڑھے تے اعتراض کرتے علی نو حد تو بدا چھڑ دن آؤ اس میں ایک وقت ایک بیلا یاد دیوالیے خم قدیر مجمع کثیر نبی دے نبی دا ویر پلانے دا بمبر رکھتے نبی دے ہاتھ سے چلی دا ہاتھ اللہ دے نبی نے اعلان کیتا من کنت مولا فہذا اور پچھلے نہیں بولے سرد کنارا کے پیانا میں نہیں آکھیا اللہ دے پیارے نبی آکھیا ہی جیندہ جیندہ میں مولا ہوں علی مولا لو جی بڑی ہی جلدی دینا سرکار محمد مصطفیٰ نے بھائی جان کیتا اعلان تے کم ہو گئے 2 جنہ بندے اعلان چنگر لگ گئی وہ تو تھوڑی طرح خوش تے جشن مناور پہ گئے لیکن جنہ بندے نو اعلان مزمل بھائی فران بھائی چنگر نہیں لگا ممبر حسین دی عزت دی قسمے بندے ڈگ دے ڈھاندے اٹھی دے باندے دوڑ دے رس دے بھج دے سرکار محمد مصطفیٰ دے قریب آکے دن یا رسول اللہ ساڑھے ہمن دے باوجود ساڑھی موجودگی علی نو مولا بناور دی وجہ ساڑھے ہمن دے باوجود ساڑھی موجودگی علی نو مولا بناون دی وجہ جنہیں 17 واسطے محنت کر رہے ہیں اللہ واسطے پیچھے نہ رہ جائے بندیا در یا سرکار ساڑھے ہمن دے باوجود ساڑھی موجودگی علی نو مولا بناون دی وجہ سرکار محمد مصطفیٰ مسکرا کے اتنا بندیا دے بات ہوئے کہ بعد سنو علی اور اولاد علی کے دم سے میری زندگی میں چین ہوگا چھوڑے دینا بیدار ہوئے یا چھوڑے دینا بیدار ہوئے آدم ساڑھے ہمن دے باوجود علی میں مولا بناون دی وجہ نبی مسکرا کے پیادر علی اور اولاد علی کے دم سے میری زندگی میں چین ہوگا آخری حلالی تو لے کے آخری حلالی تک گل غلام بات جھوٹی کرے ایک بندے ہاتھ نہیں جوڑنا کسے بندے بولنا بھی نہیں گل سچی اور صحیح کرا آخری حلالی تک کسے ایک بندے دے بھی ہاتھ لے رہا میں نے گھر تے تو کراسی غلام باس گل تک کی یا سچی اللہ جانے بندے پیچھے جو رہ گئے آدم ساڑھی موجودگی ہے علی نو مولا بناون دی وجہ نبی مسکرا کے پیادر سنو علی اور اولاد علی کے دم سے میری زندگی میں چین ہوگا مسکرا کے پیادر جو بچائے گا دین میرا اسی کا بیٹا حسین ہوگا شاباش سوزا زندہ باد سوزا زندہ باد آباد و شاد آباد ہاں جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ ہو گیا مختصر ایک شیر دو نعت دے پڑھنے بس ہے بھائی پڑھ لے سن ایک شیر نعت دا جی میں بسم اللہ کر رہا مالک میرے بران ورشد رنگ لاوے کوئی تشریح نہیں کوئی طول طویل نہیں تسی صلوات چ پڑھو تے میں ناز شروع کر دیں نہیں اس طرح نہیں ذاکر گڑھ مجمع تشریف فرمایا صلوات ہکا جب پڑھو سارے رل کے پڑھو تو میں ناز شروع کرا غم شبی
غم شبیر دل وچ میرے تو غم پرے مات بھی بولے غم شبیر دل وچ پرے رہندے مالک تو واسطے رکھے فرد ثانی پڑھنی ہے انہاں بندے واسطے جڑے عباس مولد عالم چونا تو چمنا دو میں ثواب سکتے ہو کوئی بندہ میرے نال نہ بولے ماتمی شبیر تو میرے نال ضرور بول سی غم شبیر دل علم غازی دا گھر دے تائیوں من کر سڑے شاباش میں بسم اللہ کرا مالک تو نوستے رکھے اب بعد شاد رو علم غازی دا گھر تے تائیوں من کر سارے بولو یار تائیوں من کر سڑے رہندے توضیح تشریح وضاحت کو نہیں وقت نہیں ہے تو میں توضیح کرا ڈائریکٹ ہے جناب تک پوچھاوے لگا وکھے میرے پاس ہے تو جس زہرا تو جس زہرا دا دشمن اندھی تو کی رسام تو اندھے درد اجازت لئی محمد بھی کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ آباد و شاد رو میں بسم اللہ کر رہا اندھے درد اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہندے آباد شاد رو شیر میں آخری بڑھ لگا جی ماتمیہ دی دعا واسطے بزرگ ضرور دعا کر چھڑے جتنے ماتمیہ دادار میرے سامنے تشریف فرماؤ توضیح نہیں کردہ ڈریکٹ شیر جناب تک پہنچاون لگا نبی دی نات سن دا حدیث مصطفیٰ سن لے کیڑی جنان دے ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت غلام عباس حسینی جو نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے مومنین کرام ہر چینل پر ہر مسجدوں کے سپیکروں سے اذانوں سے پہلے نعت کی آوازیں آتی ہیں جتنے نعت پڑھنے والے ہیں ان کو ان دو مصروں میں مشورہ دے رہا ہوں جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا جب کبھی مدحت سرکار سنایا کرنا کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی درخواست گزار ہوں ذاکر اہل بیت جناب نور الحسن نوتک صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں ان کے فوراً بعد
شاعر اہل بیت جناب علی زین حیدر آپ شاہ کوٹ ممبر پر تشریف لے آئیں۔ صلوات سارے حضرات تلاوت فرما۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے صلوات تلاوت فرماؤ۔ اجے سارے نہیں با جماعت شامل ہوئے تو میں گزارش کر دیواں کہ جداں آدم تے حوا دا عقد ہویا نا، جبریل علیہ السلام آئے، انہاں فرمایا اللہ پہ آدھا ہے بھی تیرا عقد کیتا ہے تے کوئی اجرت دے نہیں۔ توجہ کرے حسین دے ناتے پڑھنا میں مذہب بھی ہے، میں فضائل نہیں پڑھنا، وقت نہیں ہے۔ کوئی اجرت دے، اوکھی گل تو میں نہیں کی تھی، اجرت دے۔ ساڈے ابے نے کیا کہ آیا ہونا دنیا تے کم کاروبار کیتا نہیں، نہ تجارت کیتی ہے، نہ میں زرگر ہاں بھی سونا بیچیا ہوئے تے میں دیواں کیتھوں۔ جبریل فرمایا ایویں کر، اللہ پہ فرماؤں دے 10 مرتبہ آل محمد تے درود پڑھتے تیری اجرت ہو گئی۔ اور میں اعلان کردہ پیان لائیو چل دی پئیے، اے جڑا درود پا کے اے شیعہ تے ایویں بین شیعہ پڑھ دن، مینوں ممبر دی عظمت دی قسم ہے، مینوں اپنے بھائی اہل سنت دے پیران دی قسم ہے، اے صلوات پڑھنا اے شیعہ دا کم نہیں، آدم دے حلالی پتر ہومن دی نشانی ہے۔ ہن پڑھیا ہے اچھا میں زیادہ مسائب پڑھ سا ایک جملہ چلو لائیو چل دی پئیے پیغام ہے حسین دا ذکر جڑا درس آل محمد ہے، اس ساؤنڈ بھائی آلے تک آواز جا رہی ہے تو چلو تھوڑی جی مدد کرے سی تاکہ منہ پیچھا ہوئے نا تو میک آواز کیچ کرے۔ الحمدللہ رمضان ہے تو شکر ہے 14 دا کہ انہوں نے دسیا ہے بھی روزے رکھنے چاہیے دینے تے روزے رکھنے آئے تے چلو ساؤنڈ والے دی مہربانی ہو سی، مولا ہی ہو جی انہوں ڈگ تے ہزاراں مشیناں دے جڑیاں لگیاں پئیاں نے، ساڈی تے دعا ہو سی تے افطاری تو بعد وقت ایویں کنڈیشن ہوندی ہے نا کہ بولن تے بھی دل نہیں کردا۔ او دی وجہ کی ہے میں دساں ریزن کی ہے، مولا کائنات پہ فرماندے نے ہر اچھے کم وچ تکلیف ہے، ہر بھڑے کم وچ چس تے لطف ہے۔ تے اے اللہ پاک نے نا انسان نو تے فرشتے نو تے جانور نو پیدا کیتا۔ اللہ پاک فرشتے نو دیتا عقل، خواہش نہیں دیتی۔ کیا دیتا؟ عقل۔ کیا عطا کیتا خالق نے؟ بولو تھوڑا جا، عقل۔ تے جانور نو اللہ دیتی خواہش، عقل بولو نا یار، عقل نہیں دیتا۔ فرشتے نو کیا دیتا؟ کیا عطا کیتا؟ عقل۔ جانور نو کیا عطا کیتا؟ خواہش۔ تے انسان نو ذہین مجمع نیو جنریشن چہرے میرے سامنے نے، انسان نو اللہ عقل نال بھی نوازیا تے خواہش نال بھی نوازیا۔ اے اسلام دی تاریخ دو ایسے روشن ستارے نے کسے دے مٹایاں بھی نہیں مٹ سکدے۔ اے ہن تسی آپ توجہ کرنی تے پہنچنا تساں آپ اے ہک اجتماع اسلام وچ ہویا عقل دے مطابق، اس کو غدیر آدھے نے۔ ہک اجتماع ہویا رحلت رسول تو بعد، اس نو خواہش آدھے نے۔ ہن تو اگر خواہش رکھنے مسلمان تے بعد والے اجتماع نو من کے جانور تو بدتر ہو جا،
تے یا عقل والا پہلی جیڑی اللہ پاک نے انسان نو عقل بھی دیتا ہے خواہش بھی دیتا ہے جیڑا پہلا اجتماع ہویا ہے او ہویا ہے مطابق عقل دے غدیر والا او عقل دے مطابق ہویا ہے ریلت رسول تو بعد جیڑا دوجا اجتماع ہویا ہے او خواہش دے مطابق ہویا ہے کرسی دی چاہت دی وجہ تو ہویا ہے ہن تو پہلے نو من کے فرشتہ نالو افضل ہو جا یا بعد والے نو مان کے جانور نالو بدتر ہو جا اونچا بولو مل کے بولو حیدری صلوات سارے حضرات پڑھو نوکری شروع کریں دعا برائے وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من سات لیل والنہار ولیم وحفظم وقیتم وناصرم وکلیلم وینا حتی تزکنہ ورزقتون وتمتعہ فیہا طویلا صلوات با جماعتوں کے سارے سے شانہی وما ارسل نکائلہ رحمت للعالمین صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین گیا وہ ہائے قسمت تھوڑی زندگی ہوئے ماں حسین دی تانوں وڈے رنگ لاوے اے میری او بی بی اے کہ جنوں مسلے تک بھی ہوراں گھن ویندیاں جڑے ادب سن کے روندے ہو نا اے او بی بی اے جنوں ٹرن دا وال نہیں آندا مسلے تک ہوراں گھن ویندیاں رب کعبہ دی قسم میں ترائے سفر ان میری سین دے پوری زندگی دے کتنے 3 سفر پہلا سفر کیڑا ہے جدو بابے دی بادشاہی ویکھن کوفے گئی ہے گئی تا خوش ہن تسی بولو جداں ولی کوفے چوں تے یتیم ہو کے ولی
پیو دا سر جھولی چ پا کے آدھی نہیں ساری زندگی سکھدا رہے ہیں اج زینب آئی بیٹھی ہے بلیندا کیوں نہ صدقے 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 جدہ بابے نہیں فرمایا آخری ٹائم کہ میری زندگی دی 2 حسرتاں رہ گئیں نے، ایک میرا سجدہ او میں حسین دے حوالے کیتا ہے تے ایک میرا خطبہ تے میری سین فرمایا بابا زخمی سر جھولی چپائی بیٹھی ہے تے روکیا دی بیٹھی ہے بابا میں تیرا خطبہ انج پڑھساں اگر چل دے پرندے نہ رکے تے وقت میں شام ویسا کیوں وعدہ کر بابا میرا خطبہ سنے ناویں جدہ اے دھی گل کیتی ہے نا جتنا درد ہائی نا زخم دا امیر کائنات نو تڑپ کے اٹھن تے رو کے آدھے عباس میں نو سہارا دے غازی تے حسن سہارا دیتا ہے تے میرے مولا پہ فرماؤں دن میری دھی میں تینو ٹردہ کتھی نہیں ڈٹھا آج ٹور کے بھی کھا قدردانہ پیو دے آکھن تے ٹوریے جدہ پیو دے آکھن تے ٹوریے نا علی بادشاہ فرماؤں دن میں راضیاں میری سین ہون ٹور دا رنگ بدلے دکھائے میرے پاسے میری سین فرمایا بابا تیری خواہش پوری ہوگی لہون انج بھی دیکھ متاں بازاراں انج بھی ٹرنا پڑے متاں اس رنگ نال مینوں امت ٹراوے بابا میرا خطبہ سنے ناویں رب کعبہ دی قسم گئی تے یتیم ہو کے واپس ولی دوجا سفر بھیرا دے نال کربلا گئی تے نسل مکا کے ولی جھولی خالی ول آئی ساوری حویلی اچ بھائی جن تریجا سفر گئی تے نہ ولی میں تا ادب نالیو کو جاکساں جڑے ماما دیاں جھولیاں تو سنے لگے ہو جدہ دوجی دفعہ سجاد نہیں گیا تبلیغ واسطے تے ٹوریا ہے سجاد تے پتر دے گل بہی پا کے آدھی کلہ کیوں وینا ہے جے تیں جینیاں تیرے نال ویسا نانے دی قبر تے آ کے بیٹھی ہے خبر نوحان اللہ کے آدھی نانا تیری امت گھارے چ نہیں ران دیں دی رب کعبہ دی قسم نبیاں دے سردار دی قبر حلیے تے نبی پہ فرماؤں دن ہن تا وطن تے رمیا تے اون ویلے میری سین فرمایا نہیں وطن تے دل کو چین ریا کیتے اے جے ظلم لئینا میرے دل کو خونی کشش لگی تائیں ویندی پئیاں چھوڑ مدینہ میرے مولا دی دھی بھی بیا دیئے آئیے کربلا اتھو مدینے چو کربلا حسین دی قبر تے آکے پیا دیئے تیرے سامنے کربل نہ راساں اسمت دا پاک نگینا میں شام دے پاسے وہدی پئیاں میری رہ گئی شام صدقے بھئی تریجہ سفر میری دھی دی قبر کر لیے تو پتران دے نال ستا پہ ہیں تے میری دھی نو شمر تو ڈر لگ دائے ہو سکتا ہے میں سکینہ دے رلے سام پاؤں شریفوں تریجہ سفر گئی تے نہ ولی شام دے باروں شروع کریں دا پیا نیڑے تو قریب تو شروع کریں دا پیا ورنہ الحمدللہ میں گھنٹہ ڈیڑھی پاک سین دا مضمون شہادت پڑھ سکتا قریب تو شروع کریں دا پیا شام دے باروں بھائی جان دعا مگدہ پیا کہیں بہن دا بھیرا نہ مرے پیو مر جاوے بھیرا مر جاوے محلے دیاں پڑوس دیاں رشتہ داراں دیاں عورتاں بھائی جن آ کے گل بہی پہندیاں نے جندہ قضیہ ہوئے دھی بہن دا جدو رشتہ دار گل بہی پاوین محلے دیاں مستوراں گل بہی پاوین ان دا دکھ گھٹ ویندا ہے میں اس تو وڈی غربت تینوں کیڑی سنا والی ہے سین دی میری سین نے پرچاونے کیتے درخت کو گل لایا صدقے جنہ دی ہے نکلی پتہ لگ گیا درخت کیڑا ہا درخت ہوا جن دے نال حسین دے سارا لی ظالمہ سانگ لٹکائی آئی حالت کیڑی آئی درخت دی تغر آدنی کو عربی تغر پنجابی چاہتے ہیں شرین سریکی چاہتے ہیں سرین اے تسی دیکھ لیوائے گے گرمی آندی پہ یہ نا تے جون جولائی دا مہینہ آوے عروج تے گرمی ہو دیئے تے ان دے پتے مرجھاؤں دے نہیں گرمی دی وجہ تو تے جدہ این غریب دی شہادت دا ویلہ ہوئے ان دے پتے مرجھا ویندے نے درخت گل آ کے پہلا وین کیتا میری سین معافی دے سو وین کردہ پیاں معافی دے سو درخت کو گل آ کے میں مر ونجاں میری سین فرمایا حسین تیرے غم مچ پکھی تڑپ کے مردے ودے نے بھیڑ جا جیندی ودیے کوئی ایو جی مکھان ملیے جو اتھے ضرب لگیے جی میں بابے نو لگی آئی دو میں ہاتھ میری سین دے چھٹ گئے نے بجدی ملگا داماز ہے سجاد سفران دی سنگ دن بہو زخمی ہو گئی آوازاں دے سجاد
آوازاں دا سفراں دی سنگ دل دنیا تو ٹر گئی ہے رب کعبہ دی قسم مولا سجاد آواز آیا اما دیر دا ٹائم نہیں ایک کائنات دی ملکہ دا جنازہ ہے ایک کائنات دے بڑے بغیرت دا شہر ہے اما جنازہ تیار کروں میں قداں غسل نہیں پڑھا نہ میری زبان جتنی طہارت ہے نہ پڑھنا چاہیے بھائی جانے غسل دے وضو دے محتاج ہے نہیں کوئی نہیں سانو سمجھاون کیتے رب کعبہ دی قسم میں آدھارانا نوری پردہ لگ گیا اللہ گواہ بغیر دا بابا نوری کہنا دے باروں پانی بھر کے گھنا دے میں تئی میں آدھارانا 1400 میل دی پیران تو دھوڑ حبش دی شہزادی صاف کرے دی رہی ہے اور میں نو بول کے جواب دیو جتا کہے دی دی اب ایر مر وجے کفن کون دے دے رب کعبہ دی قسمیں حبش دی شہزادی داواز آیا سجاد 18 بھیرہ دی بیر دا کفن دے 40 سال رات رومن علی امام بندہ بندہ مٹی دے بہے گیا ہے پرانی بالا گیا دے کفن بابا او میں شام غریب دا لٹا صدقے میں نو بازار کھا گئے میں دربار دا مکایا جنازہ تیار ہو گیا جنازہ تیار ہویا سوچ دے بیو سجاد پلنگ تے رکھیا نہیں بھائی جان سیراج دوئے پیو پتر چوتھا دے پنجواں امام ٹربین عرشاں دے ورشاں دے مالک دی دی دا جنازہ پیو پترہ جنگل دیا لکڑی دے رکھیا ہے میں سجاد جنازہ ماں دا رکھیا میں دادارانا نوری محل تیار کیتا سجاد سجاد دی رات ودھی ہوئی ہے چولے دے کافی سارا کھونے انہاں نو دعوت پہ دینا جڑے ماما دیا جولیاں تو سوڑے لگے ہو ریش خون نال بھری ہوئی ہے کہیں ویلے سچے ٹر دل کہیں ویلے کھبے ٹر دل حبش دی ملکہ میری سین دے جنازے تو اٹھئے سجاد دے سامنے ہاتھ بن کے آدھئے نارو میں ندیاں دی خاطر تیرے نالے تو زندگی بگی ہے حبش دی شہزادی آدھئے تیری وفا تو کائنات قربان کرا حبش دی شہزادی آدھئے اگلے ڈوئے باوے ڈوئے پیو پتر جاؤ پچھلے باوے بڑھڑی دائی جے دیئے سجاد آواز آیا مائے کوئی بیوارے سے میں دیوار سا کو سڑینا اور جوان ماتمیاں رونا لے آزادہ رہون میرے مولا سجاد مون کی تے مدینے علیہ پاسے حقل مار کے فرمے دینے نانا دین بچاون علی دی دنیا تو ڈر گئی ہے ود مون کی تے نجف علیہ پاسے حقل مار کے فرمے دینے ڈاڈا لی خیبر اڑاونا سوکھا دشمن دے سیر جماعت جنازہ چاونا ہوگا بدموں کی دین کربلا لے پاسے حقل مار کے فرمے دینے بابا حسین تے کو باغی نہیں اپنے خون نل دیواراں تے نمازی لکھاون علی بہن دنیا تو ڈر گئی ہے تو میرا زخمی امام قبر جھوٹا ہے اٹھ کے علی اکبر دے مخاطب ہوئے نا علی اکبر دے مخاطب ہو کے پہ آتے نے اٹھی چھوڑ مزار اور شام جلانے میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی صدقے بھئی صدقے کوشش کر انتظار ختم صدقے کوشش کر جھولی ودھا منگن دا ول آندا ہوئے انہاں نو خالی ولاون دا ول نہیں آندا سگوں منگن دا ڈا نہیں آندا جھولی ودھا شام دے باروں پہلی پہلی اکل ہے جا گننا ملنا ودوازے جاگیا بابا علی ملنا
तवाज़े जाग और जिंदे पासे ते पटियों बने दी रही है मां मिले रही है तवाज़े जाग जिंदे जिगर दे टुकड़े हाथां ते झले दी रही है मसमूम भीरा मिले रही तुहाडे मुशहद दी बात हो सी कई बंदे ते दुख आवेण जदां सज्जण मिलण दुख गुजरन दे बाद सज्जन पुछण तेरे ते केड़े केड़े दुख आए न दुखां दी वजह तू बंदा दसा नहीं सकदा जबान मुंह वाली नाल नहीं दसेंदा अखी दी जबानी दसेंदा है जदा सारे सज्जणा दे गए ने मेरी सैन बोली कोई नहीं अखा नाल जवाब दिंदा है कफन पानी नाल पुस गया हंजुआ नाल कहीं नाल नहीं बोली करो सवाल केरे वेले बोलिए वेले बोलिए जे वेले आवाज आया है पहले अमन ले अमीरा नी जाग करबला दबे कफन मिले बंद कफन दे खुल गए ते भाई बता के आ दिए कोई और शामे ओ भेड़ हाजे नहीं रो के आदि पई है और रिया बाहे बाहे टुरदी ओ बाजार विच तेरा पुत्र सजाद गवा वैन सुनावा जेड़ा मां दे जनाजे ते सजाद कीता है रुन्ने ते रो के जेड़ा वैन कीता है एडा दुखा वैन है जद ही मोमिन सुनन मोमिना दे दिल च बेसख्त हाय निकल वेंदी है रुन्ने मेरे मौला सजाद ते रो के एडा दर्दां ला वैन है मोमिन बर्दाश्त औख करेंदे अगर मातम न करे हाय जरूर करे चा नाल अल्लाह मोमिन तेरा गवाह बन जावे हर मजलिस च 12वें बादशाह दा तख्त लगा होंदा है मौला फरमाउंदे साडा आज़ादार मंगे मैं मुहम्मद अता करन जो आया मेरे इमाम नू पुरसा दिवाए तख्त है मेरे 12वें मौला दा मां दा जनाजा पिया है मेरा मौला सजाद रुने ते रो के हकल मारिए मदीने वाले पासे मुंह करबला वाले पासे मुंह नजफ वाले पासे मुंह रो के सजाद पिया देने बीमार ते औखी मर गई है ओ तोरे दुबर भी रोने आवे तेरे पालन वाली मर गई है इंदायान के मैयत चवावे जिन्हां दे घरां ते मेरे मौला दे अलम दा साया हाथ खड़ा करे आए जिन्हां दे घरां ते मेरे मौला दा अलम है ए हाथ हुण सीने ते नहीं सर ते आवे रब्बे काबा दी कसम है भावे इमाम मां दे पैरां ले पासे आया है मां दियां पैरां दियां तलियां ते होठ रखे ने सजाद इहो जिहा बैर कीता है जमीन शाम दी हली है लोग बैठल वेंदे ने और रहिए जुल्मी विच बाजारा दे तेरी आबद मिन्नत करेंदा है और ते को दूर भी रवा पुत्रा तो पिया जंगल विच दफ लेंदा है चुप करके राजी ना झड़दा ओ चुप करके राजी ना झड़दा इंज रोल रोल ना मर जावे अली बादशाह धी दे जनाजे दे सामने इंज बैठे जिवें कारी कुरान दे सामने बांधा है अली बादशाह यो जबैन कीता मेरी सैन दा जनाजा तड़प गया है रोके अली बादशाह फरमांदे ने ओ तेरी सारी जिंदगी दे विच बीबी तेरा फलक ने देखिया साया नहीं मैं सिकदा तुरिया दुनिया तो तै बाबे नालिया लाया नहीं कि में बोलिए नाल शराबी मेरी ओ सैने जड़ी कबर जुदी है मां पूछे हुण क्यों पैरोंदी है वेले मेरी सैन दी कबर हली है ते रो के आदी है रोंदी वजह तू पैया अब्बास दा कातिल ओ दारू खैमे दे बहू दे लिखलो
परदेस में लोगों से रिदा मांगती रही, उजड़े न कोई ऐसे दुआ मांगती रही। ज़ैनब ने कहा लोगों बीमार बड़ा है, मुझे मारो मेरा आबिद बेहोश पड़ा है। सज्जाद के हिस्से की सज़ा मांगती रही, परदेस में लोगों से रिदा मांगती रही। मोमिनीन किराम, चंद एक ऐलानात समात फरमा लीजिए। 4 मई बाद अज़ नमाज मगरबैन इमाम बारगाह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम चुंगी अमर सद्दू मजलिस होगी, जिससे मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। 13 ज़िलहज 6 बजे शाम कसरे अब्बास लखुडेर में मजलिस होगी। तिफलाने अमीर मुस्लिम और मौला अमीर मुस्लिम की शहादत के उन्वान पर, जिससे ज़ाकिर अहले बैत हाजी सैयद नजमुल हसन नौतक, ज़ाकिर अहले बैत सैयद इमरान हैदर काज़मी, ज़ाकिर अहले बैत अली इमरान जाफरी और अल्लामा इब्तसाम हैदर रिजवी खिताब फरमाएंगे। 21 अप्रैल बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे अकबर चौक टाउनशिप 16 ब्लॉक मजलिस होगी। सुबह 9 बजे मजलिस का आगाज़ होगा, जिससे मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुलजना बरामद होगी। कल बादस नमाज मगरबैन मस्जिद इमाम बारगाह काशान अब्बास टाउनशिप में ज़ेर एहतमाम कारवान हुसैनी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अलहाज मंजूर हुसैन जाफरी मजलिस होगी, जिससे अल्लामा रशीद तुराबी और सैयद दानिश काज़मी सोज़ो सलाम पेश फरमाएंगे। 26 रमज़ान इमाम बारगाह कसरे हुसैन नजफ़ बाज़ार कोट लाखपत में मजलिस होगी। ज़ेर एहतमाम जनाब मुमताज़ शाह साहब, जो हमारी मजालिस को ऑनलाइन लाइव करते हैं। इस मजलिस से ज़ाकिर अहले बैत कल्बे अब्बास अलवी, अली इमरान जाफरी, मुंतज़िर मेहदी और मुल्क के दीगर नामवर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। दरख्वास्त गुजार हूँ शायर अहले बैत जनाब अली ज़ैन हैदर साहब से, जो शाहकोट से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ लाएँ और मखसूस अंदाज में तस्बीह मवद्दत की तिलावत फरमाएँ। इनके फ़ौरन बाद सैयद शबीउल हसन शमसी आफ जड़ा वाला खिताब फरमाएंगे। बाआवाज़ बुलंद तर सलवात। सलवात दा पढ़ना अजीम तरीन इबादत है। कोशिश करो जितने साहिबान मार्फत तशरीफ़ फरमाओ, अपने अपने मरहूमीन दी बुलंदिए दर्जात वास्ते, अपने अपने रिज़्क़ दे इजाफे वास्ते बुलंद तर सलवात। एक सलवात तिलावत फरमाओ। तुहाडे साडे जितने मरहूमीन ने, बानियां ने मजलिस दे जितने मरहूमीन ने, बिलखसूस मिलत तशिया दे जितने मरहूमीन ने, शहीदान ने, उन्हां दी बुलंदिए दर्जात वास्ते बाआवाज़ बुलंद तर सलवात। मासूम फरमाने अकदस है, जो बंदा साड़ी ज़ात ते खुश होके दरूद भेज दे, रोज़े मैशर तक उस बंदे दे रिज़्क़ विच कमी नहीं आ सकती। एक बंदा मेरे बादशाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बादशाह दी बारगाह
حاضر ہویا ہاتھ بند کے گزارش کر کے آدھا ہے مولا سانو دسو تے صحیح تہاڈی ذات تے درود بھیجن دا ثواب تے ہے ہی ہے باقر بادشاہ اس دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جتنے صاحبان معرفت بیٹھے ہو تائید دا حق ادا ہونا چاہیے زبان وہ بولے گی جو میرے بادشاہ علی کے ذکر کے لیے خلق کی گئی دوسرے بندے کو چھٹی ہے بادشاہ نے فرمایا ہماری ذات پہ درود بھیجنے کا ثواب تو ہے ہی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے جو بندہ ہماری ذات پہ درود بھیجتا ہے درود بھی بھیجتا ہے اپنی ماں کی شرافت کی گواہی بھی دیتا ہے صلوات ایسی تلاوت فرماؤ کہ 14 راضی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی یبنا ام نبی در حل عطا مہر برج نما شہ سوار لافتہ پیشوا انبیاء عروۃ الاسقا کلمۃ الحسنہ سید الاوصیاء آمد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین زاہد الزاہدین زین المواحدین حبل المتقین لنگر و آسمان و زمین عین اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعائے مالک خالق اللہ شاعر آل اطہار جناب فراز حیدر کاظمی صاحب فراز حیدر کمال صاحب کی پرخلوص ڈیوٹی یقیناً قبول ہے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میرے مولا جتنے ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا صدقہ ان میں سے کوئی دامن خالی واپس نہ جائے میرے مولا جو امین کہہ رہے ہیں اس رات کا صدقہ جو بے آباد جھولیاں ہیں مالک ماتمی فرزند عطا فرما باقر بادشاہ تشریف فرمائے سیدزادے کی جو خواہشات ہیں مالک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے آپ کی جو حاجات ہے عمال تو آپ نے کیے ہوں گے شب قدر کے بھی کل آخری رات ہے شب قدر کی آپ عمال بجا لیں گے مولا حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں پیارے علی اجاؤ ہماری طرف اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے We cannot enjoy our freedom. This was the question about halal and haram that Allah has described in Quran. That and it comes to very very interesting question that comes to young generation's mind that why Allah has restricted from certain things and why Allah has given us certain things that we can do. We cannot enjoy our life. And since we are all human beings, we should live enjoyable life and we should enjoy, And this is the kind of thinking that comes from these countries, These countries, they here the mostly youth, they believe that, life is to enjoy. And we can enjoy all kinds of things. But Islam has restricted certain things that are not allowed in Islam that are haram. So obviously that question comes into
the minds of young generation. So let me address that also, when we are talking about different things. Since we live in these countries, we are working together with these people there, and their mentality, their thinking, comes. They ask us, why don't you participate in dancing or listening to music, and in college or schools they teach music, and why don't you participate in that? And those kind of questions they ask to our young generation. So Allah has created, Allah has created us, and He has created other things too. So why these restrictions? Allah has created all other things, and why Allah has restricted us to not to eat, for example, not to eat this, not see this, don't see this, drink this, don't drink that, go here and don't go there, talk this, don't talk this, listen to this, not listen to that, do this and don't do that, so forth. So those kind of things, restriction are there, and I explain all of these to them in a little different way, and that's what I would like to bring here to our listeners and to our viewers, that especially young generation, since they are asking that question, and they realize that that's a problem in today's world, and we need to explain why we are restricted in Islam for these things, and practically, they have to answer. People, they ask, their colleagues, their friends, they ask that question to them, and I want them to be prepared to answer that question, intelligently. Okay, and so listen to me carefully. I ask them to do I ask them, do you believe Allah as most beneficent and most merciful, Rahman and Rahim? We say every time, when we eat or when we drink, Bismillah Rahman Rahim. We say that is our belief, that we believe that Allah is most beneficent, most merciful. So I ask them, do you believe that Allah is most merciful, most beneficent? And obviously their answer is yes, of course. Obviously they say yes. Do you want to go to heaven or hell? That was my next question. I asked them, and do you want to go to heaven or hellfire? And the answer is obvious, of course, here also, that we all want to go to heaven, right? So that's an easy question and easy answer. So now, excuse me. So now I say to them that it's exactly Allah wants. He loves His best creation, the human being, so much that He wants us to save all of us, from the hellfire. That's Allah. Allah wants us to be saved from hellfire. That's what Allah. And Allah has said in Quran that I don't want all the human being to go to hellfire. He loves us. He loves us. And He doesn't want us to go near hellfire. So since He has created us as His best creation, in Quran, Allah said that you are my best creation. So when He has created us as His best creation, He knows what is good and what is bad for us. He is the creator, and He knows best what is good for us, what is bad for us. Who else would know better than Him? We just give you an example that when we buy a car, or you buy anything, you go by manufacturer's recommendation. When you put oil in your car, you see the manufacturer's recommendation, what kind of oil is recommended by the manufacturer, how much voltage of the battery, right kind of voltage you have to apply, because if you apply anything deviated from that recommended voltage of the battery, either your bulbs will burn or you won't have enough lights. Your car will not start. The same thing with oil. The manufacturer knows
what is the best oil to lubricate, and that parts, that metal parts that they have built the car with or the engine with, it will, what the best oil is for that, for that part or that engine to lubricate. So that's, we depend on manufacturer's recommendation. The same thing applies here, that when Allah has created us, He knows what is best for us and what is not good for us. So we need to trust Allah subhanahu wa ta'ala, and that's what we have to listen to us. So as I said, who would know better than Him, because He has created us. So always look things this way, things that help us to go to heaven, He made them wajib or halal. Think it in this way. When we see something in Islam that is allowed, that is wajib, that is halal, that is allowed, those are the things they help us to go to the heaven. And the things that will take us to hellfire, He declared them as haram. So the things that He has declared haram, stopped us, forbidden for us to use, that is because they are taking us towards the hellfire. And Allah doesn't want us to go near hellfire. So He has stopped, He has forbidden those things to do or to eat or to see, things like that. So do not think that Allah is restricting our freedom. Instead, say that He's helping us. He's not restricting us, our freedom. He's not restricting our freedom. He is actually helping us by restricting us from haram, only to save us from hellfire, not to go near hellfire. He's restricting us not to go near hellfire, but helping us to stay close to the heaven. So let me let me come back to the topic where I left before, that those who do not realize the importance of wilayat of our imams and our Ahl Bayt Rasul, they are really very, very unfortunate people. There is no doubt about it. Okay. And that's why I emphasize more that when you are connected to the Ahl Bayt Rasul, Imamat, Wilayat, we get the real character of our Prophet that is essential for our next life, our salvation. So that is very, very important. And that's the purpose in this life, to be successful and get salvation and get to the life after death. And that will be the true life forever. And that's what we have to be successful to achieve heaven. And so that's what I was saying, that Ahl Bayt, it is very important to remain attached to the Ahl Bayt Rasul, and that's what we have to follow. And those who are not attached to, those who don't realize, they are very unfortunate people. And there is no doubt about it that Ahl Bayt Rasul have very high status. We can see that their character is confirmed by the Prophet himself, that they are all showing the character of Prophet himself. And not only that, but if you read Quran, Allah takes the responsibility that these people are, there are several ayat, there are several ayat that Allah has said about Ahl Bayt of Rasul. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. That's a very famous ayat that everybody knows, that Allah has said that I will keep impure things away from Ahl Bayt Rasul. So that's a pure guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has decided. Allah has decided. Ahl Bayt, they are not saying that they are pure. Allah is telling that I have decided that I will keep impure things away from the Ahl Bayt. So no impure things can come close to the Ahl Bayt.
And if we are connected to Ahl Bayt, then we are part, we get the best thing, best character of our Prophet, and we can implement that. So that is that should be very clear in the mind of our youth generation. Anyone, let me see, and we have seen that when anyone connects himself or herself to the household of Prophet, they become pure, immaculate, that even Quran praises them, as I said, Innama yuridullah. So that's a very important thing. And let me bring here a very important kind of event or story that our new generation should know. And most of that, most of the part of the story, you will know that, I understand that. So I will not repeat that. I'll go fast on that. But I want to take you to a deepest kind of step. And I don't know if you might have thought about that or you might have heard about that, but I'll take you to a advanced kind of stage with that story. So let me show you their dignity, the dignity of our household of the Prophet, the Ahl Bayt of the Prophet, and their honors, their reputation, and their prestige that Allah has awarded them when they are loyal to Ahl Bayt and Rasul and connect themselves to the house of Ahl Bayt. I'm talking about not just the prestige of Ahl Bayt themselves, but those who are connected, those who get connected with Ahl Bayt. What is the prestige of that? That's what I want to show you here. And I will prove it to you by Quran so that you can always talk to other folks, those who say that don't go to Ahl Bayt, don't ask them, all those kind of things. You know better than anybody else that we are facing today's world, but you can talk to them and you can show them with this story. And this is in Quran. This is Quran. So it is a very famous event. You have been listening to it more often, but I want to take you further beyond this event. As I said, please listen to me very carefully. What I want to say, it is a very important thing, and please listen to me carefully. The reason I'm saying is that don't misinterpret what I'm saying, but I will take you to a greater level beyond this story itself. So in our Prophet's lifetime, when he was here, a time came when Imam Hassan and Imam Hussein were in their childhood, and at that time they were child, and both of them, they fell sick. Their mother, Janab Sayyida Salamullah Alaiha, came to her father, Rasulullah, and requested him to pray for the kids to recover soon. And they had not finished talking, and Riwayat says that Janab Jibrail came, and after Durood or Salam, he said to the Prophet that Allah has sent message for you to ask Janab Sayyida to make a vow, promise, to make a vow and a mannat, and to mannat to Allah subhanahu wa ta'ala and promise to Allah subhanahu wa ta'ala that she will fast for 3 days for her children to get well. That's a mannat, just like we make vow or we promise Allah subhanahu wa ta'ala that we will fast for 3 days or whatever, if we succeed in our exam or things like that. So Janab Jibrail came and told that message to Prophet, and Prophet conveyed the message to Janab Sayyida. Let me pause here for a moment and say, if making vows or making a promise of fasting for 3 days
was bidat, as some of the Muslim they say that making vow is bidat, and especially those who don't believe in Prophet, they say that we don't care about that. But just to answer that question, if somebody asks you that it is a bidat to vow to promise Allah subhanahu wa ta'ala, to make mannat, that's easy word is mannat, to make mannat, the Prophet would not have received this message from Allah subhanahu wa ta'ala and would not have suggested that to Janab Sayyida. It's as simple as that. When Riwayat says, and most prominent Riwayat states that, so that shows that it should be clear here that not only it is not bidat, but it is actually, according to these riwayat, it is sunnat Rasul. It is the character of the Rasul. That Rasul, is asking for that. So it is to follow Rasul's character. So that should be very, very clear. That making minnat is not bidat, and it's not not recommended in Islam. It's not. Okay, it is sunnat of the Prophet, and it is character of the Prophet. Another very interesting point here that when Prophet's household heard this, 5 people, the riwayat says that 5 people made the vow to fast for 3 days, and they were Janab Sayyida, Salaamullah alaiha, Janab Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussain alayhi salam, and Bibi Fizza. She was in the house of Janab Fatima, so Bibi Fizza, she made that vow also. Interestingly, the name of the Prophet is not mentioned here. Prophet did not vow, and the Prophet didn't make mannat. He didn't make that mannat, but all these 5 people, they made the mannat, and they made the vow. They make the vow, so you know the story. I'm not going to go to details of that. You know the story that they fast for 3 days, and when they had the time to break the fast, very first day, a poor person came on the door and said that he was hungry. All of them, they gave the bread. Janab Fatima prepared the bread, and everybody gave their bread to the hungry person, beggar, and they did iftar with water. Second day, again, at the same time, an orphan came at the door and said he was hungry. And so all 5 people, they again gave their bread to the hungry orphan. The third day, again, at the same time, when they were they were ready to break the fast, a prisoner came to the door and said he was hungry. Again, all those 5 people, they gave their bread to this prisoner, and they did iftar with the water. On the third day, to praise their pure sacrifices, Allah subhanahu wa ta'ala revealed a complete surah, Surah Dahr, for those 5 dignified personalities. And in this surah, Allah even thanked them. If you read Surah Dahr, Allah has thanked them for this act that they did. They fed hungry person, poor, orphan, and the prisoner. They fed, and it's in ayat in Quran in Surah Dahr, and Allah has thanked them for that. And the surah is in Quran, and no one can deny that. No one can deny that. Allah has specifically mentioned that in Quran, Surah Dahr. When someone asked the Prophet why he did not make a vow for the fasting, because he was the grandfather of Imam Hassan and Imam Hussain, he should have fasted, and he should have vowed first, but he didn't. And somebody asked why you didn't do that, and he replied that if he would have been involved
then everyone would have said that the Surah Dahr was revealed because of the Prophet. And that is true. If Prophet would have, fasted or vowed, or promised Allah for 3 days of fasting, and Surah Dahr would have been revealed, everybody would have said that that's because of the Prophet. So Prophet kept himself away from that and let these five people, Janab Sayyida, Salamullah Alaiha, Janab Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, Imam Hussain, and Janab Fizza. Janab Fizza is included in that, who was Kaniz, who was slave of the family, Kaniz of Janab Sayyida. No, so she was included, and this surah came to addressing or to praising all these five people, and Janab Fizza is included in that. So that shows that how important those people are, those who are attached to the Ahl Bayt alayhim salam, and if they are attached to that, they follow their seerah, they become Allah thank them also, creator of the universe, Allah is thanking them. So that's that shows. Now, my dear brothers and sisters, the place where I want to take you actually it starts from here. Now from here, I'll take you further on that. This story, everybody has stated in all the books, you will see that, you will find that. The place where I want to take you is, starting from here. Most of the ahadith reporters reported this event up to this point. Okay, up to this point, you will see in various different books that they have mentioned. And they mention that all of these three beggars, as poor, orphan, and prisoners, they have, and it's in Quran also. These three, the beggars, those who came, they were said first they poor, then second they orphan, then prisoners. So that's very clearly mentioned in book, in every hadith. However, some reporters, including an honorable alim from Karachi, Pakistan, Maulana Maududi, he wrote that these beggars were not really professional beggars, and he explained why he believed that. What was the reason that he believed that? He explained that the reason for that, and he said regular professional beggars usually go to different homes to collect food. That's their habit. That's their habit. They will not stop after one door. But in this case, he said all of a sudden, this beggar came to one and only one place and at specified time, exactly at the time of iftar, at one particular house of Janab Sayyida, and after receiving breads from this house, no one saw them going to any other house in Medina. They were gone. So that shows, that reporter, that shows that they are all. This is an astonishing act in his opinion. This is an astonishing act that they came on a specific time when Panjatan Pak or these five people, they were ready to break the fast at that time, particularly to Janab Sayyida's door, and asked for bread, and everybody gave them bread. They got the bread, and they didn't go to any other door, and they were gone. Nobody saw them in Medina going to any other place. And that's an astonishing act, he said, that compels us to believe that they were not human beings, but Allah has sent angel to the door of Janab Sayyida all 3 days. And that angel was mentioned as Janab Jibreel in the form of poor, orphan, and prisoner to collect the bread. At this point, all of the reporters, they narrated and they stopped here. The story stops here in all the hadith or riwayat. I admire their research. Okay, I really admire their research.
their reporting and their efforts to inform us about that Allah sent Jibreel to the door of Janab Sayyida. I really admire that. But let me honestly ask all of you, if you would have been searching for information to report such a magnificent event, and you come to this conclusion that the beggars that came to the door of Janab Sayyida were not human being, but he was an angel, Angel Jibreel, wouldn't you get excited and like to search more as to why Allah sent Jibreel, such a prestigious angel, to beg for food at Janab Sayyida's house? Isn't it? You will, and we all will get excited about that, and we would like to ask or do more research about that and get the answer or try to get the answer of that. We will take a short break. I'll come back after break and I'll explain to you where I want you to take you to the highest level of this story. Please stay with us. Thanks. Okay, we are back from the break and we will take you further on this story that I was explaining. Thanks for staying with us. As I said, after listening to the reporters saying that it was Jibreel who came to Janab Sayyida's house all 3 days in the form of poor and orphan and prisoner, and got the breads from Janab Sayyida's house. So we would get excited to do research that why Allah sent Jibreel to Janab Sayyida's house. What was the reason? Second question may be, angels do not feel hungry. They don't feel hungry. They are they don't need food. So why he came to take bread from Janab Sayyida's house? Did he, Mazallah, lie at the door that he was poor, he was orphan, he was a prisoner? Did he lie? That question comes to your mind. The third question may be, well, when he came there anyway, then why in the form of poor, orphan, and prisoner? He would have come like an angel, why he came like, saying or pretending that he was poor, he was orphan, he was prisoner. And the fourth question may be that angel cannot move without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So Jibreel did not come without Allah's permission. All the angels, they are either they are praising or worshipping to Allah subhanahu wa ta'ala all the time. Those who are in ruku, they are in ruku. Those who are in sujood, they are doing sujood. They are praising Allah subhanahu wa ta'ala all the time. They cannot leave their job and come to the world asking for bread at Janab Sayyida's house. So that how come they came? Angel could not move without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So how they came or how Jibreel came to this house? So with all these questions, it is very clear that Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel, and the way he wanted Jibreel to pretend, that's what Jibreel did. So that shows that without permission of Allah, angel cannot move. So that was the order of Allah subhanahu wa ta'ala to Jibreel to go to his house and pretend that he was poor, he was orphan, he was
prisoner. So that's what Jibreel did. So that answers those two questions. That's not a problem, understanding that. But let me ask a last question, but very serious and important question. That's where I wanted I want to bring you to this question here. When all the 5 people of this household were hungry for 3 days, they were fasting for 3 days, so they were hungry for 3 days. Don't you agree that breads were more importantly needed by these people and not by the angel? But angel took them away all 3 days. And even when angels don't need food, angels, they don't need food. But the bread was needed by these 5 people. They were hungry for 3 days. They were fasting for 3 days. And they took bread and they went away. When they didn't need any kind of food, they don't feel hungry. And Ahl Bayt Rasul remained hungry all 3 days. So do you think that this happened? Um, of course, it happened because of Allah's will. Allah wanted that, right? Allah wanted that. Otherwise, angels would not have come to Janab Sayyida's door, would not have asked for bread, would not have taken the bread, and would not have gone. This was being planned. This was being projected or played by Allah subhanahu wa ta'ala. And here, the or Ahl Bayt Rasul or the Janab Sayyida, Janab Imam Ali alayhi salam, and Imam Hassan, Imam Hussain, and Janab Fizza, they were hungry. They needed the bread. And so, Maazallah, Allah did injustice. Do you think that? No, Allah cannot do injustice, right? So we need to think, and that's what I wanted to bring to your attention, that we need to go deep into these kind of events and think about that, why Allah did that. So Allah surely cannot do that, snatch bread from the hungry Ahl Bayt Rasul and give it to angel where it's not needed. Allah cannot do that for no reason. So there should be a reason why Allah did that. Allah did that. There is no doubt about it. But we need to find the reason why Allah did that. So we need to ponder upon this event seriously and find out what Allah wants us to learn from this event. Allah has established this event. Allah has planned this event, and we need to learn from that what is the reason. Very important message here. Our ulama who pondered upon this event wrote that Allah subhanahu wa ta'ala sent angel to the door of Janab Sayyida to beg for the bread because Allah knew. Very important message. Please listen to me carefully. Allah subhanahu wa ta'ala sent angel to the door of Janab Sayyida to beg for the breads because Allah knew that a time will come in future when the muftis of the time will issue fatwas stating that only ask Allah. He provides risk. He is Raziq. Don't go to anybody else for help or for risk. Don't ask Ya Ali Madad. Don't say Ya Ali Madad. Don't ask Imam Ali or household of the Prophet for any help. Ask Allah only for help and no one else. Allah knew that muftis are going to give this fatwa sometimes. And so Allah sent his angel as beggars to the door of Janab Sayyida and created this sunnah that although I am the real Razik, Allah is the real Razik. There's no doubt about it. Allah is the real Razik. I'm the real Razik. I'm the real sustainer. Allah is showing that Allah is the real Razik. Allah is the real sustainer. He is the real cherisher. But He will give us
rizq from the door of Al-Bayt of the Prophet. That's what Allah wanted to learn from this story, this event. And He secured this event in Quran, in Quran, and so that everybody can hear this story and ponder, think about that. That why this happened, why angel came, why Allah wanted to do this. Allah is the real Razik, but showed us the door to go and ask for it. They will be the source for us, and Allah says that I will give you through them, through their hands. Risk will be distributed by me, but it'll come through their hands. It will be me who will be giving, but the hands will be theirs. Al-Bayt Rasul. So it should be very, very clear that we have to think about it and we have to learn from that. And those who ask questions to us, I want my young brothers and sisters to know that and answer them in this way. My young brothers and sisters, angels also demonstrated us the way to go to the door of Janab Sayyida, asking for help. They showed us the manners when asking for helps at their door. They showed us not to go to her door like king or muftis or rulers or prominent person or scholars. Go to her as begging, as beggar, orphan, prisoner, helpless. Go with these sincerity and respect, and we will become abuser, and we will get the help from these respectable Ahl Bayt Rasul. So we need to remember these kind of lessons. We will go on break. Our time for this segment of the program is ending. Please remember your host and presenter Masoom Ali, and the team of Al-Ajal TV in your prayers. Inshallah, we will see you in our next episode of series Islamic Values for Our Young Generation. Allah Hafiz. Alajal TV HD। हजरत अली ने जख्मी हालत में इरशाद फरमाया, फरिश्ते सातों इस्मानों से एक के पीछे एक मुसलसल चले आ रहे हैं और मेरे सामने अनबिया व फरिश्तगान इलाही का जम गफीर है, जो मुझसे खिताब करके कह रहे हैं, प्यारे अली आ जाओ हमारी तरफ, इसलिए कि जो तुम्हारी हालत बनाई गई है उससे यहाँ आ जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। Those questions, and if I don't have any answer, I'll try to get it for you. So please make it more interesting by interacting, so that we can all participate in this program. And please send the feedback also about Al-Ajal TV. And I'm really thankful to the whole team of Al-Ajal TV that they are bringing this program to you. I'm your host. My name is Professor Masoom Ali. I'm from New York. So welcome to our program. Now, as I told you that some students or some
young generation especially, they call and they ask me questions as well. So let me bring that very interesting question they asked. That let me read that what they said. That's a very interesting question, and they said, uh, why such a genius prophet like our last prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was blessings for all universes, sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And he was sent to a very backward and illiterate place like Saudi Arabia. So young generation, I'm glad that they are thinking about that and they want to know that why our prophet was sent to such a place where literacy was, and majority of the people they were illiterate, and definitely he had a hard time also there. So that was a very interesting question to me, that why prophet was sent to such a place and why he was not sent to other part of the world where a lot of good things were happening. So let me bring that the environment at that time when our prophet was sent. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent for there is no doubt that for the betterment and prosperity of human being, as they said that he was sent as blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for the whole humanity. He came as the last prophet of Allah and brought the last message of Allah, the Holy Quran. And that's a miracle also, that he brought from Allah subhanahu wa ta'ala. The last message, last prophet, the leader of all the prophet, he mentioned that 124,000 prophets came in this world, all over the world. And he is the last prophet. He is the leader of all the prophets, So such a prominent, such a personality of our prophet. Of course, he is genius and he's very intellectual, and he's the leader of all the prophets. And he was sent in Saudi Arabia. What was the environment? It is very, very strange. And I also agree with young generation that it is very strange to see that the last prophet with such a high dignity and caliber was not sent to India, where civilization was flourishing at that time, at the time when prophet came. In India, the old India, the civilization was flourishing there. He was not sent to Yunnan, where philosophy was popular at that time. The philosophy was on top. Highly respected philosophers were there in Yunnan. He was not sent to Iran. Obviously, Iran is a very, very old kind of culture, where they had rich culture, very rich culture in Iran. He was not sent to Misr, where the civilization was the oldest in the world. Misr had the oldest civilization as far as we know. But however, the leader of all other prophets came in Arab, where people were illiterate. And history tells you, how barbaric, those people were at that time. They were illiterate, they were uncivilized, they were involved in doing inhumane acts like killing newborn baby girls and burying them alive. Can you imagine that? That the barbaric kind of actions they were doing. They were inhuman acts, killing newborn baby girls. They were burying them alive, and they were feeling proud of that. They were killing innocent people, and it was not a crime for them. The tribes were fighting, with each other for all the times for very simple reasons.
and they were fighting generation after generation after generation. So that was a very, very kind of, problematic, problematic. We had time. We see that in our history. Under these cruel, unbelievable circumstances, our Prophet was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And in my opinion, whatever I have studied and whatever I have heard, that shows that our Prophet was such a intelligent genius, that he probably Allah wanted to prove that how genius our Prophet was. And so he didn't send them in those kind of places that we discussed, where the civilization was good, people were good, high philosophers, education was very high, highly respected, and things like that. Allah didn't send our Prophet to those places, but sent to this place where people were, illiterate. They were doing, inhuman actions and things like that, to prove that my prophet or our prophet can improve those people. If prophet could improve those people, their character, if he changed their character, their behavior, then he was a real intelligent, real genius prophet. And that's what Allah wanted to prove to a human being, that look at this prophet, that he changed them. And that's what, in my opinion, in my study, I saw that to prove his unmatched qualities. And we all know that it is easy to be successful in a favorable environment. It's very easy, if you come to a favorable environment, it is easy to be successful. But it is very difficult when the environment, the circumstances are difficult. It's hard to succeed, and that's why Prophet came. And when Prophet left this place, this world, he got certification from Allah subhanahu wa ta'ala that he implemented message, he implemented Islam. Islam's message was completed in his life, and that's in Quran. Allah has said that I have been completed the Deen Islam, and I am pleased with that. So a prophet was successful, and he got the certification from Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the beauty of that. Now let me bring something else also when we are talking about prophet and how he became successful, how he treated or how he faced the circumstances he had at that time. He remained silent for 40 years. For his first 40 years of his life, he used his politeness and morals to convince people and of that time, and to I would say to feed into their mentality that that's the character that Prophet had. And he was so successful that they were calling him trustworthy and honest. That was the biggest thing that our Prophet did in early 40 years. 40 years, that's a big span of your life. For 40 years, he was trying to prove himself to be trustworthy and honest. And that was very, very important. If you look at this, it was very important because he was bringing message from Allah subhanahu wa ta'ala, who you cannot see, you cannot feel, you cannot talk to them. Allah's message. And these people, those who were so illiterate, they could not have understood that unless they trust the Prophet, they trust our Prophet, they
honesty, they realized the honesty of the Prophet, and then only he could have described the message of Allah subhanahu wa ta'ala to them. So that was the first step in our Prophet's life, to make sure that, prove his character to them, that he was trustworthy and he was honest honest with them. I do not believe that my Prophet kept quiet for 40 years, as a majority of the Muslims they believe that Prophet was not Prophet for Maazallah 40 years, and he became Prophet after 40 years. That doesn't make any sense, and there are several reasons. Let me give you very quickly an example that in Quran, Prophet Isa, when he was born, he said in the cradle, he was a newborn baby, and he told the people that he is a prophet and Allah has given him a book, you know. So he came with the book, and he was prophet when he was in the cradle. And Janabi Adam, we all know that when Allah created Janabi Adam, he said that to the angels that I'm going to create a Khalifa on the earth. So that means, he was also prophet. When he was born, he was being created as prophet. And do you think that the leader of all the prophets is not prophet for 40 years? Doesn't make any sense. So our prophet has also said himself, if you trust him, if you feel that he was honest, if he was trustworthy, if you trust him and he was honest, he himself told that he was prophet when Prophet Adam was even between the soil and water. And our Prophet said that Allah created the first nur of him. Awwalama khalaqallahu nuri. Allah created my nur, the first thing. So the first thing that Allah created was the nur of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He himself said that. So if you trust him, if you believe him, and of course, if you don't trust Prophet, then how can you trust Allah? How can you trust in Islam? How can you trust in Quran? So we need to trust. We need to understand that our Prophet was Prophet. He did not waste 40 years, or he did not become Prophet after 40 years. And let me give you a very, very simple example. I believe that like a farmer's, let me give you a very simple example so everybody can understand that. A farmer's job does not start when he plants seed in the soil of his farm. When farmer is planting seeds in his farm, in the soil, that's not when farmer's job starts. Actually, in actuality, his job, or the farmer's job, starts much earlier than that. His job starts when he runs a tiller, he adds fertilizer, he prepares the soil. That's a lot of work, a lot of hard work actually, when he prepares soil, so that when he plant the seeds, they will grow in that soil. The soil has to be prepared first. Okay, and that's a hard work. They have to run the tiller, they have to run the machine, they have to bring soil up and down, and they have to use fertilizer and prepare the soil so that when he puts seeds in it, they can grow. And that's what the hardest work a farmer does. And similarly, our Prophet also worked hard to spend first 40 years of his life. Although he was prophet, he spent 40 years of his life to prepare the mentality of the people of his time. It takes time. That's a hard work. That's what I said, that he had to behave in a way to earn their respect, so that they can trust him. They could say that he was honest. They could realize his honesty. And that was the hard work.
and he was preparing the minds of those people, because as I said, the seed that the message of Allah was very hard to plant in their brains, because you cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, you cannot talk to him, you cannot, uh, uh, you know, uh, uh, you cannot see that, you cannot talk to them, you cannot experience that. So that was a big problem. So Arabs, with his own character, that he proved himself to be humble, love and care, and accept, when they saw that his character, that he was loving, he was caring, he was honest, they accept him as trustable, and then he provided or brought the message after 40 years, message from Allah subhanahu wa ta'ala, so that they can, or he can successfully convey the message and convince them that that was the message of Allah, and they could believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and they could trust Allah subhanahu wa ta'ala. So that was the 40 years that Prophet worked hard to establish that environment, that mindset of those people, so that they could understand, they could take the message of Allah subhanahu wa ta'ala. After he spent those 40 years, then he started teaching Islam, the message of Allah subhanahu wa ta'ala, and he spent 23 years of his life to represent Allah's message, or to present the Quran, the Allah's messages from Allah subhanahu wa ta'ala, for the betterment of humanity. As I said, it's a message for humanity. It is not just for the Muslim, it's for the humanity. And so that message was being brought up, and he started teaching those messages, under which he presented the opportunity for achieving salvation to all. There is no restriction that only Muslims can get salvation. The message of Allah is for all humanity. Excuse me. So message of humanity is for all of the humanity, and under which he presented the opportunity for achieving salvation to all: poor, weak, slaves, female, male, Muslims, and even oppressed non-believers. Those who are non-believers, there is message in Quran that if they can accept that, if they can accept Islam, they can trust Allah subhanahu wa ta'ala, they can accept the messages of Allah subhanahu wa ta'ala, they can be brought, they can get salvation. It is a miracle, okay? It is a miracle of our Prophet that within these 23 years, that's not a long period really, 23 years period in that kind of environment, in kind of those kind of circumstances that I explained earlier, he successfully spread Islam in most of the countries surrounding Hijaz. At that time, Saudi Arabia was Hijaz. So he successfully spread Islam in around most of the countries, around the Hijaz. And before leaving his world, he received, as I said, certification from Allah subhanahu wa ta'ala, and ayat was revealed, Akmaltu lakum dinakum, that I have completed Deen of Islam. Allah said that I have completed Deen of Islam today. And so it proves that Prophet established the true Islam before he left this world. He successfully established Islam as Allah wanted in this world. So that's the miracle of our Prophet, that within 23 years, he spread Islam all over the countries around Hijaz. However, a question arises here in our mind, and especially youth, as I said, they ask questions. They said they asked questions. They said,
If that was the Islam was completed at Prophet's time, it was spread around the countries there, then why that Islam is not with us today? If that was the Islam, then why we have several versions and faces of Islam in our world today? And that's a legitimate question. And I'm glad that youth, young generation, they are looking at the circumstances, they are looking at the success of the Prophet, and they are asking question, then where is that Islam today? Why we have so many versions of Islam in Muslims? Why we have so many conflicts and confusions among Muslims today? Conflicts so serious that Muslims themselves are calling each other kafir and even killing each other. That's a big difference, big problem. And I'm glad that our youth, our young generation, they want to know what happened, why that happened. Well, my brothers and sisters, especially young brothers and sisters, I'm an engineer, and I looked at this situation with a technical point of view, and as I explained the piping system that I told you earlier, that is the reason, that's why I said you have to connect it to the imamat, the covering of imamat, the wilayat, that is the process that Allah has designed to save the Islamic values till the day of judgment. The Islamic values, the Shariat of Islam, it's going to remain alive till the end of the world, day of Qiyamah, and that's that has to be protected, and that's what I said, that it is protected by the covering of imamat, so that that can remain alive and pure, and not any changes be made in Shariat till the day of judgment, and that's what Islamic vilayat is. And that's what I was saying, that you need to be connected to the vilayat of Ali ibn Abi Talib and the Imams, so that we can get the pure Islamic values from them. Don't go near the river. As I said, when water flows through the river, it gets contaminated. A lot of Islamic history has been contaminated by false ahadith, actually build up, they build ahadith on the name of Prophet, by those, emperors or oppressors and greedy muhaddis, those who were writers or ravis, and so it is contaminated. So don't go near that. And that's a very important responsibility of our youth. So we need to realize that where the real Islam is, where the real Ziarat of our Prophet is. We will take a short break, and we'll be right back after a short break. So please stay with us, and we will talk about that. I'm hoping that these are the discussions that are important for our youth group. We are going for a break, and we'll be right back. My viewers, we are back from break, and I got another questions from our viewers or youth group. They were asking a little bit different than what we are discussing here, but that's a very important question. Also, they asked, and they asked that about Ayatul Kursi. That is frequently, by the way, I've been asked that question from young generation. So let me answer that briefly, and then we'll continue with our topic.
they asked that Ayatul Kursi is highly recommended to recite every day at various times. What is the significance of that? Since Ayatul Kursi is mentioned by our Prophet and our Imam, it is highly recommended to read that, anytime you get time, read Ayatul Kursi. And especially before going to bed, read Ayatul Kursi. So it's a very, very highly recommended. And since we are followers of the Ziarat of our Prophet, he has answered this question that you are asking. He said that Ayatul Kursi is called the peak of Quran. Our Prophet said Ayatul Kursi is peak of Quran. Therefore, it is highly recommended to recite it daily, various times. Anytime you get time, read it, especially at the night before going to sleep. So then they ask why it is important. The Prophet answered that question also. Why Ayatul Kursi? Why Ayatul Kursi is so important, and why only this is highly recommended. He explained, our Prophet explained, that Ayatul Kursi describes 16 attributes of Allah subhanahu wa ta'ala in one ayat. You will not find in any one ayat of Quran 16 attributes of Allah subhanahu wa ta'ala except this ayat. That's very, very important thing to know, especially for our youth, that in just Ayatul Kursi, 16 attributes of Allah subhanahu wa ta'ala has been described in this ayat. So I know if you are listening to me carefully and you recite Ayatul Kursi often, you will ask me another question. And that is that I said Ayatul Kursi. Ayat means one ayat, right? It's one ayat. And when we read Ayatul Kursi, we read 3 ayat, not just one ayat, but we read 3 ayat. So why it is called Ayatul Kursi? Ayatul Kursi means one ayat, right? So we know that when we read it, we read 3 ayat, not one. Remember that when we read Ayatul Kursi, there are 3 ayats in it. So the Prophet mentioned that it is one ayat, Ayatul Kursi, but when we say ayat itself means one ayat, and Kursi means Allah's unlimited, unrestrictable, or unrestricted power. So, when we talk about Ayatul Kursi, ayat means one ayat, and Kursi means Allah's unlimited and unrestricted power. However, Prophet also recommended us to recite next 2 ayat as well with this one ayat. And he urged us to recite these 3 ayat all the time to please Allah subhanahu wa ta'ala, to praise him for his blessing. So that's the Prophet's recommendation. हज़रत अली ने ज़ख्मी हालत में इरशाद फरमाया, फरिश्ते सातों इस्मानों से एक के पीछे एक मुसलसल चले आ रहे हैं और मेरे सामने अनबिया व फरिश्तगान इलाही का जम गफ़ीर है, जो मुझसे खिताब करके कह रहे हैं, प्यारे अली अजाओ हमारी तरफ, इसलिए कि जो तुम्हारी हालत बनाई गई है उससे यहाँ अजाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसकी निगाह तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, और दुरूद सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। आप तमाम नाज़रीन व सामीन को प्रोग्राम मेहमाने रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है।
آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہوگی۔ آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان رمضان میں، نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب، عالی جناب، ممکن ہے کہ میں جتنے بھی الفاظ استعمال کروں وہ کم ہوں، ان کی بہت سی دینی خدمات ہیں۔ میری مراد نہایت ہی قابل احترام، عزت مآب قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ سب سے پہلے تو نہایت ہی میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے، اور بالخصوص الجل ٹی وی نیٹ ورک اور اس چینل کے سی ای او چودھری اعجاز حسین گرائے صاحب کی جانب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس چینل کو دیا۔ کوئی ایسی شکریہ کی بات نہیں، توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم مل کر مولا کا ذکر کریں، اور دوسری یہ کہ آپ نے کچھ ذاتی تعریف کر دی، یہ آپ کی محبت ہے، حسن زن ہے، بس ہم ایک اہل بیت کی خدمت گزار رہے ہیں، کافی خدمات ہیں۔ اللہ آپ کو اسلام تو خوش رکھے۔ قبلہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو ایک بہت ہی عمومی سوال ہے جو ہر نوجوان کے ذہن میں بھی ہے، اور ممکن ہے کہ ہر نوجوان سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی آمد کعبہ میں کیوں ہوئی، اس کی آخر وجہ کیا تھی، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو اصل وجہ ہے وہ تو بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ عالم اسلام کے لیے عبادت کے عنوان سے مرکز توحید ہے، بے شک واہ۔ اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا مرکز جو ذات ہے وہ ذات مطہر صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ پھر یہ کہ جو لوگ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذکر سے بھاگیں تو وہ کہاں تک بھاگیں گے؟ واہ بالکل۔ تو شاید ایک وجہ یہ ہو کہ تم ذکر سے بھاگنا چاہو تو بھاگو، لیکن کعبہ ایسی جگہ ہے کہ جو علی سے منسوب ہے، علی کعبے سے منسوب ہیں، اور یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ علی ولی اللہ ہیں اور کعبہ بیت اللہ ہے، اور یہ دونوں ہی دین کا مرکز ہیں اور دونوں ہی توحید کا مرکز ہیں۔ بے شک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہی وہ ذات ہیں بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح معنی میں توحید بیان فرمانے والی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے لیے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ بے شک ماشاءاللہ۔ تو آج اگر تصور کریں کعبہ بھی ایک ہے، اہل بیت منفرد ہیں، اور کتاب خدا بھی ایک ہے، بے شک، اور تینوں ہی کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور جو وجہ ہو سکتی ہے بس وہی کہا جائے گا، اگر کوئی اللہ کی معرفت چاہے تو رسول اللہ اور مولا علی کی معرفت حاصل کرے، صحیح، اور بعد اشرف الانبیاء اگر معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ چاہیے تو وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ لہذا آج کے دور میں مرکز توحید خانہ کعبہ ہے، اور معرفت توحید کا مرکز اگر کوئی ذات ہے تو مولا امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت میں بھی تصوف کے جتنے سلسلے ہیں وہ جا کر مولا امیر المؤمنین ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ واہ بے شک ماشاءاللہ۔ بس معرفت خدا چاہیے ہو تو اس کا قبلہ ذات مولا امیر المؤمنین ہے، عبادت خداوند کرنی ہو تو اس کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی
جی ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے بہت ہی نہایت عمدہ جواب دیا اور علمی جواب دیا. انشاءاللہ ہمارے جتنے ناظرین اور سامعین ہوں گے یقیناً ان کے علم میں اضافہ ہے. قبلہ دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک عمومی سوال ہے، ہر نوجوان آج کی جنریشن ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس طرح ممکن ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی چاہے وہ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، اسے اپنے ماں باپ تک کی معرفت نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوں کون، اپنے دین کی معرفت نہیں ہے. لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق 2 یا 3 دن کے تھے تو انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلام کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس جواب سے پہلے ایک جو پرابلم عالم اسلام میں آیا مخالفین اہل بیت کی جانب سے کہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوش کر دیا. صحیح. وہ کس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم بھی نہیں ہوا کہ میں نبی بن گیا. نعوذ باللہ. اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تربیت میں رہے تھے اور عالم تھے کتب عہد قدیم کے اور عہد جدید کے، انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو گئے معاذ اللہ. لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، لہذا انہوں نے شادی کا پیغام دیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غار حرا سے اور بتایا پہلی وحی کے بارے میں، تو حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اور پھر اسی طرح سے والدین اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً حضرت عبداللہ تک اس نور کا اہتمام چل رہا ہے، یعنی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وہ انتظار فرما رہے ہیں سب کے سب. اور جو خود نور ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں. واہ بالکل. کیا قبلہ آپ نے اب بہت ہی یہاں عمدہ پر دلیل کوئی دی ہے توہین ماشاءاللہ. کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گو کہ توہین رسالت جتنی ہمارے برادران اہل سنت کی کتب خصوصاً صحاح ستہ میں ہے اتنی شاید ہی کہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت یحییٰ افضل ہیں. وہ دونوں بچپن میں کلام فرما رہے ہیں، وہ دونوں بچپن میں پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی قرار دیا. اور اشرف الانبیاء جو ہیں ان کو تو 40 سال میں بھی معاذ اللہ پتہ نہیں چلا کہ وہ نبی ہیں، اور ایک عیسائی یا یہودی بتا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنا دی گئی تو ظاہر ہے وسیع رسول پہ تو شک ہونا ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو یہ تو ہے پہلا مقدمہ. اب اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے مختصر ڈسکس کریں گے. تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کے جو نزول ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے. تنزیل یعنی آیت آیت کر کے، انزال یعنی ایک ہی دفعہ میں. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو نزول ہوا قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہوا، اس کو ہم اور آپ ڈسکس نہیں کر سکتے اور ڈیفائن نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. صحیح. بالکل اسی طریقے سے جب وہ موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ قرآن ختم کرنا آیا زبان سے تھا؟ نہیں، زبان سے نہیں تھا. اب آپ آ جائیں کہ علم واقعی یہ تورات و انجیل و قرآن وہ سب کا سب ایک ہے، یعنی معرفت خداوند تبارک و تعالی اور حکم خداوند تبارک و تعالی. ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک دین رہا. جو اصل نچوڑ ہے وہ ایک ہی ہے. تو اب جو مولا امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو ممکن ہے ہم اور آپ نہ سن پاتے، کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آواز کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ
سورہ مومنون جو ہے وہ خصوصاً سنایا. اب یہ کہ پورا قرآن سنایا، وہ کیسے سنایا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر چند آیتیں پڑھی سورہ مومنون کی تو وہ بھی بعض روایات میں ہے، تو چند آیتیں پڑھ کے سنائیں. اب جب کہا جاتا ہے ایک آیت بھی وہ بھی قرآن ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ایک بالکل ایک الگ طریقہ تھا کہ جو مولا امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، جسے کوئی درک نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ نہایت معذرت کے ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا یہ ہے کہ ابھی تو سلسلہ جو تھا نزول قرآن کا وہ شروع بھی نہیں ہوا، تو کیسے ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام اس وقت قرآن پڑھ کے سنا دیں؟ جی یہی میں نے اتفاق سے اسی سوال کے لیے پہلے ہی جواب دے دیا تھا. جی بالکل آپ نے پہلے جواب، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ٹائم زیادہ کر دیں تاکہ ہمارے سننے والے اسے زیادہ گا سکیں. دیکھیں قرآن کے بہت سارے احکام اور خصوصاً قرآن کی اصل تعلیم ہے، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، معرفت انبیاء ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کا موضوع ہے، اور جو شریعت ہے وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ایک ہی رہی. اور خصوصاً وہ شریعت کا جلوہ نظر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ نظر آیا، اور وہ پھر ایک ہی ہے. اچھا آج بھی اگر بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسلام میں فقی اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب دین ہے وہ کون سا ہے، آپ کو تعجب ہوگا وہ یہودی ہیں. عیسائیوں میں پول نے شریعت کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہودیوں میں آج بھی وہی شریعت چل رہی ہے. لہذا بہت سارے موضوعات اسلام کے اور جوڈائزم کے یعنی یہودیوں کے ایک ہیں، کیونکہ شریعت ایک. اسی طرح سے یہودیوں میں بھی توحید ہے. تو اصل جو موضوع تھا یعنی اصل جو نچوڑ تھا قرآن کا، جو اساس تھی وہ تو ایک تھی. پھر یہ کہ قرآن کا جو ظاہری نزول ہوا وہ ہوا 23 سال میں، لیکن جو اصل نزول تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. اب کیونکہ یہ دونوں ایک نور سے ہیں تو یہ خاص اسرار کی بات ہے کہ جس کو ہم اور آپ فقط الفاظ میں اتنی حد تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے وہ نہیں جان سکتے. بے شک بالکل ٹھیک. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ خصوصاً سورہ مومنون کی آیات کی چند آیات کی تلاوت فرمائی مولا امیر المومنین علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی قبلہ آپ نے عمدہ جواب دیا ہے، علمی جواب تھا اور قرآن و حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے ماشاءاللہ. قبلہ اب سوال میں جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، سوال بہت ہی مہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا یہ جو سوال ہے یہ ہر کوئی چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے اس سوال کو اٹھاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے سجدہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ تھی کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ جی پہلی بات یہ کہ نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور نماز کے دوران بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے. لہٰذا فقہی اعتبار سے ابھی بھی یہ مسئلہ سب کے لیے ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ہم نماز کے دوران بچا سکتے ہیں تو ہم نماز کے دوران بچائیں. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے بیڈ ہے اور بیڈ پہ سے ایک بچہ جو ہے گرنے والا ہے، تو ہم نماز کے دوران ہاتھ لگا کے اس کو روک سکتے ہیں. اچھا ٹھیک سے روک سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا. صرف اگر ہمیں ہاتھ ہلانا ہے. مثال کے طور پر یہ سامنے ایک بچہ ہے، میز پہ کھڑا ہے، گرنے والا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم نے ہاتھ سے روک دیا. لیکن اب اگر ہمیں ذرا سا آگے بڑھنا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے، طریقہ کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم پہ ہم نے فرض کریں کہ نماز روک دی، قبلے سے نہیں ہٹے اور اس کو روک دیا، بالکل ٹھیک، پھر اس کے بعد واپس آ کے وہیں سے نماز کو شروع کر دیا. یہ تو مسائل آج بھی ہیں. اب آ جائیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب وہ ندا سنی کہ ایک شخص مانگ رہا ہے، تو اتنی بات واضح ہے کہ مانگنے کے بعد اس کی توجہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہی پر تھی. صحیح. اچھا یہ بھی بات واضح ہے کہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے بڑا ضرورت مند آدمی تھا جو سائل آیا تھا. بالکل.
اب مولا امیر المومنین اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق نماز میں ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے نماز کی صورت نہ بدلے. لہذا مولا امیر المومنین نے صرف اپنا ہاتھ اس طرح سے آگے کر دیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہی سخی ہیں، یہی کریم ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ رکوع کرنے والوں میں اور شاید کسی کے پاس نہ ہوتا اور شاید نہ دیتا، کیونکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جانتے ہیں کہ نماز میں سمت بھی بدلی جا سکتی ہے. واہ. لہذا جب اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے قبلے کی جانب کیا، تو یہ ذہن میں رہے کہ بیت المقدس سے قبلہ جو ہے پورا 180 ڈگری ہے، کیونکہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. مدینہ ادھر مکہ ہے، ادھر مکہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے، مدینہ بیچ میں ہے. یعنی اگر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ اس طرف ہے، یعنی بیت المقدس کی جانب، تو یہاں آنے کے لیے پوری سمت بدلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتوں میں فضیلت یہ ہے کہ میں نے 2 سمت میں نماز پڑھی. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کنفیوز ہوگی، تو مولا امیر المومنین کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سمت بدلنے میں بھی قبلے سے، اور اللہ کے نام سے جو مانگ رہا ہو اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس طرح سے آگے بڑھا دیا اور اس نے وہ انگوٹھی اتار لی. لہذا آج بھی اگر کوئی دے تو اس میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ نماز کسی بھی صورت باطل نہیں ہوتی، اور نہ اس سے توجہ ہٹتی ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہم آپ سے کہتا ہے کہ اس پر بڑی جلدی کوئی چیز چاہیے، مثال کے طور پر کوئی پیسے چاہیے، چابی چاہیے، کوئی کہے کہ اس پر رکشے والا کھڑا ہے، تو کیا کریں؟ ہم طویل نماز پڑھیں؟ نہیں، جیب میں سے والٹ نکال کے دے سکتے ہیں، دے دیا، اس نے پیسے نکال لیے. ہاں، لیکن اب اگر ہم جیب سے والٹ نکالنے کے بعد ایسے گننا شروع کریں تو اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر صرف نکال کے دے دیا تو کچھ نہیں ہے. تو یہ حکم آج بھی وہی ہے، لیکن مولا امیر المومنین نے جو کام انجام دیا تھا وہ اتنا خالص تھا کہ پھر آیت نازل. اصل موضوع یہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ وہ انگوٹھی کوئی سونے کی تو تھی نہیں، چاندی کی ہوگی، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی بیش قیمت نہیں ہوگی، ایک عام سی چیز. لیکن خلوص اصل موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کبھی روٹیاں دیتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور کبھی انگوٹھیاں دیتے ہیں تو آیتیں نازل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اصل موضوع خلوص ہے. خلوص. اب اگر کوئی کچھ بھی دے دے، مثلا آج کے دور میں کوئی ملینز اور بلینز آف ڈالر دے دے، خلوص نہ ہو، یا اس زمانے میں کسی کے پاس ڈالر شالر ممکن ہے رہے ہوں، کوئی روایت آ جائے تو اس نے اگر دیے ہوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، خلوص سے ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی کوئی اور سوال اگر ہو تو ارشاد فرمائیں. جی قبلہ آپ نے بہت ہی، اور یہ حضرت پہلے سے کرنا آپ کی گفتگو ویسے بھی بہت علمی ہوتی ہے. آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور وہی چیز آپ بیان کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے. قبلہ جو میں آپ سے آخری سوال کرنے جا رہا ہوں آج کے پروگرام کا، وہ آخری سوال یہ ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی آمد میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی تربیت کہ کوئی ایسی داستان جو خود ان کی زبانی ہو، کہ امام نے فرمایا کہ میری تربیت کس طرح کی گئی، کیسے کی گئی، اور کس نے کی. بڑی تیزی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ موضوع طویل ہے. کہ جس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو پیدا ہونے کے کچھ ہی دن کے بعد لے لیا تھا، اور پوری حالت مولا امیر المؤمنین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا ہی نے فرمائی تھی. یہ بات صحیح بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، نے پالا تھا، اسی طرح رسالت مآب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے امام علی علیہ السلام کو پالا. جی بے شک ماشاءاللہ. اب یہ جو پرورش ہے بچپن سے ہے، تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا.
وہ یہ تھا کہ مولا امیر المومنین نے آنکھ کھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی مولا امیر المومنین کی آغوش میں. صحیح. واہ. تو یہ جو سلسلہ رہا اس طرح سے رہا. حتیٰ روایات میں ہے کہ مولا امیر المومنین کو اپنے ساتھ سلانا، یعنی گودوں میں لے کے جانا، پھر عبادات میں ساتھ رکھنا، پھر اس کے بعد غار ہرا میں ساتھ عبادات میں ہونا. پھر مولا امیر المومنین نے واضح ارشاد فرمایا ہے، اور خطبہ قاسیہ موضوع ہے، کہ میں وحی کی ندا تک سنتا تھا، جناب جبرائیل کی ندا تک سنتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا، یہ والا موضوع ذرا سا کلیئر کر دیں، کیونکہ بعض مومنین کہتے ہیں ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی. ہاں، مولا امیر المومنین ہی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحیح. اب جیسے ہی اشرف الانبیاء کو حکم ہوا کہ اعلان نبوت فرماؤ، اور ایسا حکم ہوا کہ اعلان فرمائیں اور لوگوں کی تائید لیں، سب سے پہلے جس نے یہ اعلان سنا اور سب سے پہلے جس نے تائید کی وہ ذات مولا امیر المومنین کی تھی. واہ ماشاءاللہ. تائید کرنے والی سب سے پہلی ذات امام علی بن طالب علیہ السلام ہے. نہ یہ کہ معاذ اللہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. صحیح. تو یہ جو سلسلہ تھا سمجھیں اس طرح سے تھا. اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی جتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کو وہ پوری زندگی اپنی زندگی کے حساب سے ملی. ماشاءاللہ. یعنی مولا نے آنکھ کھولی ان کی آغوش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کی ان کی آغوش میں. اس سے زیادہ ٹائم کسی نے بھی کبھی بھی، اور اس سے زیادہ کلوز ریلیشن کبھی بھی کسی کا بھی نہیں تھا. عالم انوار میں ایک نور سے زمین پر سگے چچا زاد بھائی، نسبی رشتہ داری میں داماد، مانوی اعتبار سے وسیع اور ولی اور خلیفہ، تربیت کے اعتبار سے دن اور رات ساتھ، یہ اس سے زیادہ قربت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. بے شک. بلکہ یہاں پہ کہا جائے گا کہ اتنی قربت، یہ چیز ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خاص رشتہ تھا، بیٹی تھی، اور وہ والی فضیلت بھی کسی کو نہیں ہے. لیکن جتنی قربت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور جتنا زیادہ موقع ملا، اتنی قربت، ایسی قربت جناب سیدہ کی بھی نہیں تھی. اور اگر وہ تھی تو بیٹی کے عنوان سے تھی، اور مدت اس میں کم تھی. صحیح. تو اب مولا امیر المومنین کا کسی دوسرے سے مقایسہ کرنا بالکل ہی ابس مقایسہ ہے. صحیح. ماشاءاللہ. اب یہاں پر ایک معذرت ہم کر لیں، کیونکہ ہم 2-3 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، جوائن کرتے کرتے مزید 2-3 منٹ لیٹ. جی کوئی مسئلہ نہیں قبلہ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب کو اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مولا کا ذکر کر سکیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور باقی تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی اور زیادہ معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے. انشاءاللہ 29 ماہ رمضان مبارک تک قبلہ مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہم سفر بن کر چلیں گے. اور اسی حضرت علی نے زخمی حالت میں ارشاد فرمایا، فرشتے ساتوں اسمانوں سے ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور میرے سامنے انبیاء و فرشتگان الہی کا جم غفیر ہے، جو مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، پیارے علی اجاؤ ہماری طرف، اس لیے کہ جو تمہاری حالت بنائی گئی ہے اس سے یہاں اجانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے.
پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا جب بابا کے سر سے رومال ہٹایا گیا جب بابا کے سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی. 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی. سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی. محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی. بیٹوں سے بترا کی رخصت کی رات تھی. بیٹوں سے بترا کی رخصت کی رات تھی. کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا قطع گیا بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر گیا. بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر گیا. شب میرے یتیموں کو شفقت سے پالیو تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو. شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو. دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو. دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو. اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خود ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے. بیٹا
میری زینب سے ہوشیار گل پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے روئی جو بیویاں تو بے سر پیٹنے لگے عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے عباس ننھے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے 21ویں کی رات صلی اللہ محمد محمد بائے دیگر بابا سے بلند صلوات محمد آل محمد صلوات Before I begin, if I can please ask all my brothers, especially those of you in the back, if you can please just take a few steps and come forward so that we can open up some of that space. But Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Mu'minin wa mu'minat, assalamu alaikum. I just have a few quick reminders for you all. The first one again regarding our series of programs for Shab Qadr. Inshallah tonight after the Tabut and Matam we'll have the Amal for the second night of Shab Qadr. Tomorrow night our program series will continue with the English lecture by Dr. Farid Musli. That will take place before Arbaeen. And then Tuesday night will be the last night of Shab Qadr, and inshallah we'll have Amal all night here for that. Also as a reminder, our Chandrat Mela is next Saturday, April 6th from 8 to 11 p.m. Also, as I announced earlier, there are some volunteers outside who are distributing copies of a tafsir of Quran and some dua books. You're all requested to take those books, but please do make a donation towards the books, as that will ultimately come back to Jafri Islamic Society. Also, there is a white Acura SUV that's parked over here in the back by the ladies' bathroom and the fence. That SUV is blocking other cars. If it is yours, please do move it, otherwise the volunteers will have to get it towed. Lastly, if I can request all of you to recite Surah Fatiha and Surah Ikhlas for all the marhumeen of tonight's sponsors, for all the marhumeen on the Jafri Memorial Board, and for all of the marhumeen of everyone in attendance tonight. I'm going to make the request one more time because, again, there's very little space in the back. Please, you guys over here, I know you can all see me. 1 or 2 steps more, and we can open up some more of that space. But Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Muhammad wa Ali Muhammad. میں انتہائی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں مولانا حسین شیرازی صاحب سے کہ وہ آ کر اسے ممبر ہوں اور مجلس کا خطاب فرمائیں. سب مل کر خاندان فاطمہ زہرا پہ بآواز بلند سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. محمد وآل محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارفعها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني التقي التهامي والسراج المزيج الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات خدا مند قدوس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا اس بارگاہ کو امام زمان کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. آپ سب حضرات و خواتین کا رات کے اس پہر مجلس غزائے حیدر کرار میں آنا خدا عبادت شمار فرمائے. ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے. ہمارے آقا و مولا کو خدا ہم سے راضی فرمائے. خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے. آپ ایک صلوات بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں. اور محترم حضرات، 4 روزہ سلسلے مجالس کی یہ آخری مجلس اور شب شہادت امیر کائنات اور شب قادر لیلۃ القادر کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القادر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائک اترتے ہیں اور روح الامین آتے ہیں. خوب مفسرین نے اس بارے میں اقوال بیان کیے کہ روح الامین سے مراد جناب جبریل ہیں یا کوئی اور خدا کی مخلوق ہے کہ جس کو روح الامین کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ میں روح الامین کے آنے کی وجہ موجود ہے. خدا کا اگر توجہ فرمائیں تو میں بہت جلدی اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹنا چاہتا ہوں. کہا تنزل الملائکہ، ملائک اترتے ہیں. والروح، روح الامین، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، آج کی رات اپنے رب کے اذن کے ساتھ تمام امور لے کر روح الامین آتے ہیں. خوب ملائک کیوں آتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، یہ ملائک کیوں آتے ہیں؟ امام صادق آل محمد علیہ السلام آقا سے پوچھا گیا کہ آقا یہ ملائک کیوں آتے ہیں؟ کہا کہ ملائک عرش سے فرش پر وہ 3 عبادتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو اہل عرش کو عبادت میسر نہیں ہے. یعنی جو عرش الہی پہ مخلوقات ہیں ان کو یہ 3 عبادتیں میسر نہیں ہیں. وہ ان عبادتوں کو دیکھنے کے لیے فرش پہ آتے ہیں. آقا وہ کون سی 3 عبادتیں ہیں جو آسمان والوں کو میسر نہیں؟ کہا کہ آسمانوں پہ کوئی بھوکا نہیں جسے کھانا کھلایا جائے. آسمانوں پہ کوئی نادار نہیں کہ جس کی داد رسی کی جائے. دیکھنے آتے ہیں کہ کون اپنے بھوکے بھائی کا خیال رکھتا ہے، کون اپنے نادار رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے. اور تیسرا جس کے لیے آج رات ہم سب جمع ہیں، کہ آسمانوں پہ کوئی گناہگار نہیں رہتا کہ وہ رات کے پچھلے پہر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہے الہی العاف
میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. کہا آسمانوں پہ کوئی گناہگار نہیں رہتا. فرشتگان الہی آج کی رات ندامت کے آنسوؤں کی زیارت کرنے آتے ہیں. خدا کے لیے اگر آپ توجہ فرمائیں تو جملہ عرض کروں کہ حتیٰ یہاں تک روایتیں موجود ہیں آج کی شب، نہ فقط آج کی شب، آج کی شب تو کمال ہے. کہا کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں ایک آنسو بہائے، خدا کو عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. کہ آج کی رات میں اپنے گناہوں کو پشیمان ہو کر خدا کی بارگاہ میں الہی العفو کہوں. کا ایک آنسو خدا کو عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. خدایا عابد کی 70 سال کی عبادت اور مجھ گناہگار کا ایک آنسو، تو شاید جواب یہ آئے کہ بچھڑا ہوا بچہ ملے تو ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. گمراہ ہویا ہوا آدمی واپس آ جائے تو جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے. کہا تو مجھے ایک دفعہ بلا، میں 10 دفعہ تجھے جواب دوں گا. ایک سلامات بھیجے محمد. پھر اسی سورہ مبارکہ قدر میں ایک اور معمہ قرآنی ہے. قرآن میں کچھ معمہ ہے کہ جن کو کوئی حل نہیں کر سکتا جب تک وہ در حیدر کرار پہ نہ آ جائے. کہا تنزل الملائکۃ والروح. یہ تنزلو اصل میں تتنزلو تھا، ثقالت کی وجہ سے تاگری تنزلو ہو گیا. تنزلو فعل مضارع ہے. فعل مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جو اب اس وقت پریزنٹ ہے اور فیوچر، ان دونوں پہ. تنزل الملائکہ، یہ ملائک نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک. شب قدر میں ملائک اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. خوب جب یہ آیے مبارکہ اتری تھی، جب اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا تو تب ملائک کہاں پہ اترتے تھے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں. خوب پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. قیامت تک فرشتے تو آئیں گے، اب کہاں پہ جائیں گے؟ ہمارے ٹورانٹو میں مسجد ابوبکر وہاں پہ جائیں گے. فرشتگان الہی تو قیامت تک آتے رہیں گے، اب کہاں جائیں گے؟ یہ وہ معمہ قرآنی ہے جو امت مسلمہ حل نہیں کر سکتی جب تک در اہل بیت پہ نہ ہو. ہمارے پاس جواب ہے کہ تب اس محمد کے پاس آتے تھے، اب اس محمد کے پاس آتے. اجازت ہو تو یہیں پہ ایک شبہ ہے، ایک کنفیوژن ہے، اس کا بھی جواب دیتا چلوں. کہ کہا تنزل الملائکۃ والروح، ملائک اور روح الامین آتے ہیں اور آتے رہیں گے. مثلا خطبہ شعبانیہ میں آقا رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ ماہ خدا تمہاری طرف آ رہا ہے. قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے ماہ خدا. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ نومکم فیہ عبادت، اس مہینے میں تمہارا سونا خدا عبادت شمار کرے گا. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس لینا اور سانس ہوا نکالنا اور پھر پھیپھڑوں میں لے جانا سانس نہیں ہے. ہوا نکالنا ایک سانس، ہوا دوبارہ پھیپھڑوں میں لے جانا 2 سانس، یعنی خدا 2 تسبیحیں شمار کرتا ہے. تمہاری سانس کو تسبیح شمار کرے گا، تمہاری نیند کو عبادت قرار دے گا. یہ فقط اسی ماہ مبارک رمضان کے لیے تھی بات جس ماہ مبارک رمضان سے پہلے رسول اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا قیامت تک جتنے ماہ رمضان آتے رہیں گے ان کی یہی فضیلت ہوگی. سوال ہو، قیامت تک جتنے ماہ رمضان آئیں گے ان کی یہی فضیلت ہوگی. لیلۃ القدر فقط ایک لیلۃ القدر میں فرشتے آئے تھے، نہیں، قیامت تک جتنی لیالی قدر آئیں گی ان سب میں فرشتگان الہی اور روح الامین اتریں گے. یعنی جتنی بابرکت وہ لیلۃ القدر تھی اتنی ہی بابرکت یہ لیلۃ القدر ہے. جتنا بابرکت وہ ماہ مبارک تھا اتنا ہی بابرکت قیامت تک ہر آنے والا ماہ مبارک ہوگا. یعنی یہ ایک کسی خاص سال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر 10 محرم کو غم مناتے ہیں، ہر 21 ماہ مبارک رمضان کو غم مناتے ہیں، ہر 13 رجب کو خوشی مناتے ہیں کہ جیسے وہ
مبارک تھا، قیامت تک جتنے 13 رجب آئیں گے وہ مبارک ہوں گے. جس طرح وہ 21 ماہ رمضان غم کا دن تھا، قیامت تک جتنے 21 ماہ رمضان آئیں گے وہ غم کے دن ہوں گے. یہ دلیل ہے ایام ولادت و ایام شہادت پر. ایک صلوات بھیجے محمد. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے. مومنین کی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہے کہ جس کی روح نمازی ہو جائے. مومن وہ ہے جس کے اعضاء نمازی ہو جائیں. مومن وہ ہے کہ جس کا قلب نمازی ہو جائے. مومن وہ ہے کہ جس کی سماعت و بصارت توجہ ہے. نہیں، آپ کو یہاں پہ روک کے ایک جملہ عرض کروں گا تاکہ بات پہنچا سکوں. نماز فجر 2 رکعت، اولین رکن نیت و تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کہا. تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد بہت سی جائز چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر، اس کے بعد قیمت، حمد و سورہ، رکوع، سجود. خضوع یہ ہے، میں خشوع والی نماز بتانا چاہتا ہوں. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و سورہ، قنوت، رکوع، 2 سجدے، تشہد میں بیٹھ گئے. مل کے تشہد پڑھتے ہیں. الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک ایھا النبی. پورا ایک موضوع ہے جو میں 2 منٹ میں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ گزارشات بہت ساری ہیں آج کی رات، لیکن فکر نہ کیجیے 45-50 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. السلام علیک. نماز پڑھتے رہے، رکوع سجود کرتے کرتے اب جب کلائمیکس پہ آپ پہنچے ہیں کہ نماز کے اختتام کے پاس پہنچے، تشہد میں کہا السلام علیک، تجھ پر سلام. واحد مخاطب کا صیغہ ہے، السلام علیہ نہیں کہا. السلام علیکہ اور فقط مخاطب کا صیغہ نہیں ہے، آگے ایھا حرف ندا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایھا حرف ندا ہے. او لوگوں، کہا السلام علیکہ، تجھ پر سلام. ایھا النبی، اے نبی خدا. دیکھتے ہیں ابھی نماز پڑھی تھوڑی دیر پہلے، جب یہ کہا تو دیکھے کیوں کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی خدا سلام. میں کو آپ پر سلام، دیکھ رہے ہیں مجھے آپ؟ وہاں دیکھے نہیں. میں سوال پوچھوں، کیا آپ کیوں نہیں دیکھے؟ آپ تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. آپ کہیں گے مولانا نور مصطفی چربی کی آنکھ سے نظر نہیں آتا. خدا کہہ رہی ہے، توجہ فرمائیے. اگر چشم نورانی واہ ہو جائے، اگر روحانی آنکھ کھل جائے، تو جب نمازی کہے گا خشوع کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی، تو 14 انوار کا مشاہدہ کر لے گا. اس کو کہتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. نور پیغمبر اور نور اہل بیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے مادی آنکھ سے مشکل تو نہیں ہوگی بات. 12 میں تو 45 منٹ ہے، اس کے بعد مشکل ہو یا آسان. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. ہاں، اگر انسان کی نورانیت بیدار ہو، اگر روحانیت بیدار ہو، تو جب کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اسی کو کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کا معراج ہے. معراج میں کیا ہوا تھا پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، پیغمبر نے آیات خدا دیکھی تھی. اگر چشم نورانی کھول کر نماز پڑھی جائے تو وہ معراج بنے گی جہاں انوار اہل بیت کا مشاہدہ ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ مقام ہے، کل عرض کیا تھا جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھنے لگا ہوں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا ہمارے ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن خدا ہماری روح کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے جسم پر غلبہ پا جاتی ہے. انسان مرکب ہے روح اور بدن کے ساتھ.
مرحلہ مشکل ہے. آپ کہیں گے مولانا موت کی طرف چلے گئے. نہیں, یہ وہ دروازہ ہے جو موت کو حیات میں بدل دیتا ہے. ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی, ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. اگر اجازت ہو تو ایک سخت جملہ ہے وہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. خداوند قدوس سورہ مبارکہ ملک 29ویں پارے کی اولین سورہ, جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس قبرستان میں پڑھی جائے قبرستان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق. یہ ترتیب مولوی کی نہیں دی ہوئی, مولا کی ترتیب دی ہوئی ہے. الذی خلق, یہاں تقدم اور تاخر کا فرق ہے. یہ فہرست میری نہیں بنائی ہوئی. خدا جب کسی چیز کو مقدم کرتا ہے تو وہ مقدم ہوتی ہے. میرے حساب سے اب زندہ ہوں پھر مروں گا. خدا کی ترتیب الذی خلق الموت والحیات. میرے ہاں زندگی پہلے ہے, موت بعد میں ہے. خدا کے ہاں موت پہلے ہے, زندگی بعد میں ہے. ہم مرتے نہیں ہیں, زندہ ہو جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد. وہ حیات نورانی, وہ حیات روحانی, جس کی طرف قرآن جگہ جگہ اشارے کر رہا ہے. خدا 60 سال کی زندگی کو زندگی نہیں کہتا. خدا 70 سال کی زندگی کو زندگی, وہ بھی 70 سال وہ جس میں سے 35 سال سو کے گزار دیے ہوں, 2 سال بیمار رہ کے گزار دیے ہوں, 9 یا 15 سال بلوغت سے پہلے کے گزار دیے ہوں. اس کو کیا زندگی کہے گا خدا؟ خدا اس کو زندگی کہتا ہے جو ابد آباد ہو. خدا ٹروڈو ٹرمپ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کو زندگی نہیں کہتا, جوار اہل بیت میں بسر ہونے والی زندگی کو زندگی کہتا. ایک سلام بھیجے محمد. وہ حیات نورانی جو بعد از موت ملے گی, وہ حیات روحانی کے آنکھیں بند ہوں گی تو نور کی آنکھیں مومنین کی کھل جائیں گی. جسم اور روح کے مرکب کو انسان کہتے ہیں. خوب. اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت ہے. میرا آپ سے سوال, موت کے کیا معنی ہیں؟ لغوی و اصطلاحی معنی. گم ہونے کو موت کہتے ہیں, وجود سے عدم میں چلے جانے کو موت کہتے ہیں. اگر وجود سے عدم میں چلے جانا موت ہے, جسم کو موت آئی نہیں, پڑا ہوا ہے. روح کو موت آئی نہیں, وہ جاویدانی سفر کی طرف چلی گئی. اس لیے نہیں فرمایا کل جسد یا کل جسم ذائقۃ الموت یا کل روح ذائقۃ الموت, کہا کل. آپ کی خاموشی کی قسم اسی طرح ہر نفس کے لیے موت ہے. نہ روح مری نہ جسم مرا, تو ما ہوا نفس, یہ نفس کیا ہے؟ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو 1.5 گھنٹے کی مجلس بھی ہو سکتی ہے. نہیں کہا کہ جسم کو موت آئے گی, نہیں کہا کہ روح کو موت آئے گی, کہا کل نفس ذائقۃ الموت. خدایا ما ہوگا نفس, یہ جو مر رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا الرابط بین البدن والروح, جو جسم کے, میں اسی طرح آسان پڑھ سکتا ہوں, جو جسم کے پنجرے میں روح کو مقید رکھنے کا وسیلہ بنتا ہے اس کو نفس کہتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا, نفس مرا تو کیا ہوا؟ روح نے بدن کا ساتھ چھوڑ دیا. موت نفس کو آئی ہے, نہ روح مری نہ جسم مرا. نفس کو موت آئی تو روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا. جب روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا تو اب بدن بیکار چیز ہے, دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. کہا جلدی دفن کرو, مٹی کا ہے مٹی کے حوالے کرو. کہا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو, سارے الی الخیرات, نیکی میں جلدی کرو, بچوں کی شادی میں جلدی کرو, میت کو دفنانے میں جلدی کرو. کیونکہ اب یہ یہاں کا نہیں رہا, یہ جہاں کا ہے وہاں واپس بھیج دو. وہ بچے کہ جو ساری رات ماں باپ کے سرانے کھڑے ہیں کہ مبادہ رات کے کس پہر ماں یا باپ کسی چیز کا تقاضا کر بیٹھے, نفس کو موت آئی, روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا, وہی بچہ اسی ماں کو دفنا رہا ہے.
وہ چہرے جنہیں دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھی، وہ زبانیں جنہیں سننے کو کان ترستے تھے. نفس کو موت آئی، روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا تو بدن بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. انقلاب کیا آیا؟ نفس کو موت آ گئی. اب اگر آپ آمادہ ہیں تو بغیر تمہید کے جملہ کے ہدیہ کروں. انقلاب یہ آیا کہ نفس کو موت آئی، نفس کی موت آئی، روح نے بدن کا ساتھ چھوڑا. اب بدن کسی کام کا نہیں ہے. عجیب مزاج قرآنی ہے. ایک مقام پہ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہ اگر یہ نصارى نجران میں مباہرہ نہیں پڑا کہ اگر یہ نصارى نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو یہ اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، یہ اپنے بچوں کو لائیں ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، یہ اپنے نفوس کو لائیں ہم اپنے نفس کو لائیں گے. بات ذہن میں رہے کہ نفس کو موت آئے تو روح بدن کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جب روح بدن کا ساتھ چھوڑ دے تو اب بدن کسی کام کا نہیں ہے. عجیب مزاج قرآنی ہے. اللہ نے علی کو نفس محمد کہہ کر یہ بتا دیا جہاں مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو جدا کرو گے اسلام کی روح نکل جائے گی، جسم باقی رہ جائے. پھر اس کلمے میں روح داخل کرنے کے لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد. اب اگر اجازت ہو تو میں اپنا حصہ شہر کے حوالے سے بھی ڈال دوں. طرز عام پر ملتان کی شہر میں اور اس نگری میں ہم پلے پڑے. اگر آپ کی اجازت ہو تو سرائکی میں ربائی سنا دوں. آسان ہے. یہاں میں پہلے لغت بتا دیتا ہوں. گال کہتے ہیں سرائکی میں بات کو. خدایا گال خفیہ نہیں، گال بات کو کہتے ہیں. خدایا گال خفیہ نہیں، علل اعلان پڑھتا پیا. ندا ہویا موالی ہاں علی دی شان پڑھتا پیا. خدایا گال خفیہ نہیں، علل اعلان پڑھتا پیا. مٹا ہویا موالی ہاں علی دی شان پڑھتا پیا. خلاصہ مختصر مولا علی دی شان کیا پوچھ لیں انہیں لگ دے سرے کی وچ کڑا قرآن پڑھتا. محمد رسول اللہ. پھر اس کلمے میں روح داخل کرنے کے لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ. اب اگر یہاں تک پہنچ گئے تو ایک قدم اور آگے بڑھیے. اللہ نے انسان کو آج کی رات من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا خدا کو. پہلے خود شناسی ہے پھر خدا شناسی ہے. انسان کو خدا نے کیسا بنا. بات ذہن میں آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے موضوع سے متصل نہیں ہے، واپس پلٹوں گا موضوع کی طرف. خدا نے انسان کو بنایا. ہم خود غور کرتے ہیں انسان کی فطرت میں کیا ہرجائی پن ہے. ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں، بچہ باپ کے ساتھ لڑ کے، ماں کے ساتھ ضد کر کے مائیکل جارڈن کے شوز لیتا، 6 مہینے بعد پہنتا نہیں ہے. تب روتا تھا اب پہنتا نہیں ہے. شوق سے لباس لیا. آقا ہمیں ملتے نہیں ہیں لیکن نام تو بتائی ہے مہنگی چیزیں. لباس لیا بڑے شوق سے، 6 مہینے کے بعد دل سے اتر گیا. لو میرج کی 3 مہینے بعد طلاق. پہلے مرنے کی قسمیں تھیں اب مارنے کی قسمیں. ایک خطیب پسند آیا پھر وہ دل سے اتر گیا، کوئی اور خطیب پسند آنے لگا. آئے مولانا یہ کتاب پڑھیے، معرکۃ الآراء کتاب ہے. 6 مہینے
یہ بات کی کسی کام کی نہیں ہے. یہ پڑھیے. ایک شاعر پسند تھا، بعد میں اور شاعر پسند. اب تو الحمدللہ مسجدوں امام بارگاہوں میں بھی یہ پسند نہیں ہے تو وہ پسند ہے. کون سا امام بارگاہ ہے کہ انسان کو جرأت ہو کہ کہے مجھے یہ پسند نہیں ہے؟ صاحب کی بارگاہ پسند نہیں ہے تو پھر کیا پسند ہے؟ کیا انسان اپنی فطرت میں ہر جائی ہے؟ اگر اپنی فطرت میں ہر جائی ہے تو خدا نے احسن تقویم کیوں کہا؟ اگر یہ جملہ میں پہنچا سکا تو خدا کی قسم میرے 4 دن کی محنت حاصل ہو جائے گی. پہلے ایک کپڑے پسند تھے، اب دوسرے پسند ہیں. وہ کتاب پسند تھی، اب نہیں پسند. وہ شخص پسند تھا، اب نہیں پسند. یہ خطیب تو خیر کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن جو پسند تھا وہ بدل گیا کوئی اور خطیب. ایک کاتب پسند تھا پھر دوسرا، ایک گھر پسند تھا پھر دوسرا. کیا انسان اپنی فطرت میں ہر جائی ہے؟ اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اپنی فطرت میں ہر جائی ہے تو وہ ہوس پرست بن جاتا ہے، جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے. کیا یہ انسان میں خدا نے کمی رکھی یا یہ انسان میں کوئی خوبی ہے؟ اگر متوجہ نہ ہو تو اس سے بڑی کمی کوئی نہیں، اور اگر سمجھ جائے تو اس سے بڑھ کے خوبی کوئی نہیں. ایک کتاب پسند تھی، اب وہ کیوں پسند نہیں رہی؟ کیونکہ اس سے بہتر کتاب مل گئی. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. ایک آواز پسند تھی، اب پسند کیوں نہیں؟ اس سے بہتر آواز ڈھونڈ لی. ایک خطیب پسند تھا، اب پسند کیوں نہیں؟ اس سے بہتر خطیب مل گیا. ایک چہرہ پسند تھا، اب کیوں پسند نہیں؟ اس سے بہتر چہرہ مل گیا. معلوم ہوا انسان حقیقت میں کمال کی تلاش میں ہے، منبر سلونی کی تلاش میں ہے. انسان اس عالم کی تلاش میں ہے کہ جو در مدینۃ العلم ہو. جب اس در پہ پہنچ جائے گا تو اب محبوب حقیقی خدا کی بارگاہ تک پہنچے گا، جہاں فضائل کے باب تمام ہو جاتے ہیں، جہاں علم خلق ہوتا ہے، جہاں نعمتیں خلق ہوتی ہیں. یعنی انسان اگر اس اپنی خوبی کو نہ پہچان سکے تو ہوس پرست ہے، اگر پہچان لے تو خدا کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. انسان خدا کی تلاش میں ہے. انسان اس بے پایاں فضائل کی تلاش میں ہے کہ جہاں پہ کوئی فضیلت نہ رہے. انسان خدا کی تلاش میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن یہ باتیں آگے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اے اہل ایمان اتقوا اللہ. کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے. آپ خود بھی ایک ہے اجازت کی جملہ عرض کروں. سننا چاہتے ہو بات بولیں درود بھیجے محمد. بس ایک جملہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنی ہے کہ اتقوا اللہ ہم بھی اپنی زبان میں عام روزمرہ زبان میں کہتے ہیں خدا سے ڈرو، خوف خدا کرو. خدا ڈراؤنا ہے نعوذ باللہ. خدا ایسا ہے کہ دیکھ کے انسان کو خوف آ جائے. کس چیز سے ڈرتا ہے انسان؟ موذی سے ڈرتا ہے انسان، جو چیز ایذا پہنچائے. سانپ سے ڈر لگے گا، حادثے سے ڈر لگے گا. بہت سارے سیاستدان ہیں ان سے ڈر لگتا ہے، جو نقصان پہنچاتی چیز سے ڈر لگتا ہے. انون سے ڈرتا ہے انسان، بدہیکل اور بدہیت سے ڈرتا ہے انسان. نعوذ باللہ. خدا کا خوف کیا مانا؟ خدا خوفناک ہے؟ نہیں. اجازت ہے بتاؤں کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ ماں خوفناک نہیں ہوتی، سراپا محبت ہے. ماں سے ڈر لگتا ہے نا. آپ کہیں مولانا نہیں، ماں سے ڈر نہیں لگتا، اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. محبت اس قدر شدید ہے کہ محبوب کی ناراضگی انسان کو ڈرا دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب اس کا معنی یوں کرو، اے اہل ایمان خدا سے محبت کرو. اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگنے لگے. اگر ماں کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے
تو جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اتقوا اللہ یعنی محبت خدا میں مبتلا ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجئے محمد. اب جہاں کا بات کو چھوڑا تھا وہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقین کی نشانیاں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا یہ اصل میں تھا وَمِنْمَا، سقالت سے نون گرا تو میم سے جڑ گیا. وَمِمَّا، اور اس میں رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں. يُنْفِقُونَ، وہ انفاق کرتے ہیں. انفاق کہتے ہیں بانٹنے کو، بانٹنے کو انفاق کہتے ہیں. آگے کہ مولانا کہا ہمارے والد تک پہنچ گیا نا، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. خوب، اگر آپ یا آپ نہیں، اگر میں یا مجھ جیسا کوئی جاہل یہ سمجھے کہ رزق اس نے کمایا ہے نہ دے، کوئی ضرورت نہیں. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نے کمایا ہے نہ دو، لیکن اگر یقین یہ ہو کہ اس نے دیا ہے تو پھر رائے خدا میں صرف کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے. جس نے کل دیا تھا وہ آنے والے کل بھی دے سکتا ہے. اسی لیے کمال یہ نہیں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے، کمال یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. کمال یہ ہے کہ وہ قبول کر لیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں وہ لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. اب یہیں پہ ایک لمحے کو روکنا چاہتا ہوں. متقین کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں وہ انفاق کرتے ہیں. خوب، یہاں پہ جتنی امیگریشن ہے موسٹلی فائنانسز کی وجہ سے ہے. اسی طرح ہے نا، یہاں پہ ہم دین بچانے کو نہیں آئے ہوئے، خوب فائنانسز کی. یہاں رزق کس طرح کمایا جاتا ہے؟ رزق کمانا اسباب کے ذریعے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. تجارت سبب ہو سکتا ہے، ملازمت سبب ہو سکتا ہے، زراعت سبب ہو سکتا ہے. اسباب کے ذریعے رزق کمایا جاتا ہے. اور اب دامن وقت میں گنجائش نہ بچی، آغیون نے بھی آنا ہے. میں ایک واللہ یہاں پہ بہت مطالب ہے کہ اہل بیت کے ہاں جس کو ہم رزق کہتے ہیں نا، وہ رزق کی گھٹیا ترین قسم ہے. کیا امیر المومنین کا شعر دیوان امیر کائنات میں رضینا قسمت الجبار فینا، کہ ہم اللہ کی تقسیم رزق پہ راضی ہیں. لنا علم وللأعداء مالو، کہ خدا نے جب رزق کو تقسیم کیا تو ہمیں علم کا رزق دیا، ہمارے دشمنوں کو یا جاہلوں کو. ایک صلوات بھیجے محمد مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. ایک اور باؤ بلند درود بھیجے محمد برائے تعجیل ظہور حضرت قائم والے محمد صلوات. برائے قبولیت طاعت و عبادات باواز بلند صلوات. اس نے دیا امام زمانہ بلند تر صلوات. یا غیرون آپ کی خدمت میں کوئی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات کے ساتھ استقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد
नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अस्सलामु अला हुसैन व अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। Alhamdulillah, mashallah, somebody's okay. इनकी सलामती के लिए बाज़ बुलंद सलवात। So inshallah we'll take about 20 minutes or so of your time. I know it's getting a bit late, but inshallah we'll be fast. Hassan? So as usual, there's no surprise today. We have 2 fundraisings in a year. This is the first of the 2 fundraisers we have. اور گزارشات دی ہیں جی کہ یہ ہمارے 1 سال کے ایکسپینسز ہیں۔ علی کے ہاتھ میں زینب کے اونٹ کی مہار ہے، کوفے میں داخل ہوئے، کہا زہرا کی بیٹی یہ کوفے کی گلی ہے، زہرا کی بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے، زہرا کی بیٹی یہ کوفے کا دارالعمارہ ہے۔ رو کے عرض کیا آقا میں نے کب بازار آنا ہے، آپ مجھے کیوں کوفہ دکھا رہے ہیں؟ بس عزادارو ختم میرا بیان۔ آج کے دن آقا امیر المؤمنین نے پہلے اپنی اولاد کو وصیتیں کی، اس کے بعد امام مجتبیٰ کو کہا کہ کوفے کی خواتین کو بلا لاؤ۔ عزادارو آئی ہیں خواتین، نوح و شیون کی آوازیں ہیں کہ علی جا رہے ہیں۔ خواتین کو بلایا، کہا پہچانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا آقا اسی زینب نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، آقا شریعت اسی زینب نے بتائی ہے، ہم کیسے بھول جائیں گی؟ کہا کہ اگر کبھی دوبارہ زینب کوفے میں آئے تو بھول نہ جانا کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا حیدر کرار آئی ہے علی کی بیٹی، لیکن آقا تازیانے مارے گئے ہیں، آگ پھینکی گئی ہے، پتھر مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ آج کے دن آقا سے ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی، سب کو حضرت مجتبیٰ نے کہا کہ چلے جاؤ، کہا میں نے اٹھ کے چلنا چاہا، میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی کہ میں چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ کہا کافی دیر کے بعد حسن باہر آئے، مجھے دیکھا تو کہا اسبغ تم نہیں گئے؟ رونے لگے، کہا آقا چلنے کی سکت نہیں ہے، جس کا علی جیسا امام سر شکافتہ ہو جائے آقا وہ کیسے چلے؟ عزادارو امیر کائنات کو خبر دی گئی، اسبغ کو بلایا گیا۔ اسبغ کہتے کہ جب میں داخل ہوا حجرے میں نے دیکھا کہ آقا کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا ہے، ایک زرد رومال آقا کے پیشانی پہ باندھا گیا، کا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ چہرہ مبارک زیادہ زرد ہے یا یہ رومال زیادہ زرد ہے۔ عزادارو ختم میرا بیان، امیر کائنات نے وصیتیں کی، اس کے بعد عجیب انداز اپنایا علی نے۔ راوی نے لکھا کہ اولاد موجود تھی، کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتے، کبھی عباس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی زینب کو دیکھتے ہیں فبکا علی بکاء شدیدا، جیسے ہی زینب کے چہرے پر نظر پڑتی ہے علی اونچی آواز میں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر بیٹی کو پاس بلایا، کہا زینب اپنے بازو پر میرا سر رکھو، بس ختم میرا بیان۔ عزادارو بیٹی کے بازو پہ سر رکھا، بیٹی اور باپ نے کچھ راز اور نیاز کیے، کوئی نہ سن سکا کہ علی نے زینب کو کیا کہا، بس چشم تصور سجانا۔ شام کا دربار ہے، دربار کے دروازے پہ زینب بیٹھ گئی، سجاد آئے، پھوپھی اماں بہت تھک گئی ہے، کہا نہیں سجاد، نہیں سجاد میں کسی انتظار میں ہوں۔ پھوپھی کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا سجاد بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا زینب شام میں تیرا خطبہ سننے آؤں گا، میں بابا کا انتظار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام بنین، جناب زینب علیہ، جناب ام کلثوم آقا کے پاؤں پہ بوسے دیتی ہیں اور روتی ہیں۔ آقا کو غش ہوا، غش سے افاقہ ہوا، فرمایا حسین و حسن میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، حسنین زہرا میرا انتظار کر رہی ہے، یہ علی نے جان
بزرگ کی. عزادارو زینب جیسی بیٹی ہو, علی جیسا بابا ہو, کس طرح سے گریہ کیا ہوگا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب جنازہ چلنے لگا زینب و ام کلثوم نے اس طرح جنازے کو رخصت کیا جیسے حسین آخری ودا کر کے خیموں سے جانے لگے تھے. بس عزادارو خدا کرے میں مسائل کے جملے آپ تک پہنچا سکوں. عزادارو دروازے تک بیٹیاں آئی ہیں, علی نے وصیت کی تھی آگے سے فرشتے اٹھائیں گے جنازہ, پیچھے سے حسنین اٹھائیں گے. قبر کا بتایا کہ جناب نوح نے میری قبر تیار کی ہے, خلی کے مقام پہ جانا جسے آج نجف کہتے ہیں. حسنین گئے ہیں, دیکھا کہ قبر تیار ہے, جسد مبارک کو قبر میں دینے لگے. یا تو ہاتھ بلند ہوئے تو میرے بھائی کا لاشا مجھے کون ہے صدا دینے والا, کب مصطفیٰ اپنے نفس کو لینے آ گئے ہیں. عزادارو جو سید اور سیدادیاں بیٹھے ہو, میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. امیر ہونا آقا علی, آپ امیر ہونا, امیروں کے جنازے اسی طرح اٹھتے ہیں, بیٹے لے کے جاتے ہیں, رسول وصول کرتے ہیں, قربان جاؤ غریب ہوتا ہے. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ سجاد نے ہمیں ساتھ لیا, جنازوں کو دفن کر رہے ہیں. یا ایک مرتبہ فرمایا مجھے ایک چٹائی دے دو, بنی اسد کے لوگوں واپس چلے جاؤ. آقا کیا کرنے لگے ہیں, کہا میں حسین کے تبرکات اکٹھے کر رہا ہوں. جسد مطہر مظلوم کربلا ٹکڑے اکٹھے کیے سجاد نے. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں قبر میں اترے ہیں سجاد, کافی دیر ہو گئی, علی کا علی پوتا قبر سے باہر نہیں آیا. ہم نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھا, آقا کے لاشے پر سر رکھ کے آقا فریاد کر رہے ہیں, بابا خوش قسمت تھے کہ کربلا میں سو گئے, بابا میں زینب کو بے مقنعوں کے چادر دیکھ کے آ رہا ہوں, بابا ہاتھ پھنسے گردن بدے ہوئے ہیں, بابا ہمیں غلاموں کی طرح لے. اجرکم علی اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, خدا تمہاری حاجات کو پورا کرے, خدا تمہیں اپنی سلامتی میں رکھے. عزادارو جنازہ امیر کائنات دفنا کے حسن و حسین واپس آئے ہیں. روایتیں کہتی ہیں ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آئی, حسنین گئے, اپاہج ہے, آنکھوں سے نابینا ہے. بس جیسے ہی حسن کے قدموں کی آہٹ سنی, کہا تو وہ نہیں ہے لیکن تیری خوشبو وہی ہے, تو وہ نہیں ہے لیکن تیرے قدموں کی آہٹ وہی ہے, مجھے پتا تو کون ہے. کہا تو کس کے لیے رو رہا ہے, کہا 3 دن ہو گئے کوئی آقا آتا تھا, اپنے دانوں پر میرا سر رکھتا تھا, مجھے نوالے کھلاتا تھا. امام مجتبیٰ نے پوچھا تو نے نام نہ پوچھا اس سے, کہا کیسے نہ پوچھتا, کئی دفعہ پوچھا ہے, لیکن وہ کہتا تھا کہ بس یہ سمجھو ایک فقیر کے ساتھ فقیر بیٹھا ہے, ایک مسکین کے ساتھ مسکین بیٹھا ہے, میں 3 دن سے بھوکا ہوں. کہا وہ علی ابن ابی طالب تھے, گریہ کرنے لگا, کیا میں زانوے حیدر کرار میں رہا ہوں. ہاں ہاں علی تجھے کھانا کھلانے آتے تھے, کہا تھا تجھے بابا کا واسطہ, مجھے علی کی قبر پر لے چلو. عزادارو حسنین نے اس اپاہج کو لیا, امیر کائنات کی قبر پہ آئے. راوی نے لکھا علی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے اس مومن نے ایک چیخ ماری اور علی کی خدمت میں پہنچ گیا. عزادارو آئے حسنین واپس, دروازے پہ زینب ہے. روایتیں کہتی ہیں حسین زینب کو دلاسا دیتے ہیں, حسن ام کلثوم کو دلاسا دیتے ہیں. بس میرے پھر جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا, میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. علی آپ امیر ہیں نا, امیروں کی بیٹیوں کو بھائی دلاسے دیتے ہیں, امیر کی بیٹی روئے حسن دلاسا دیتے. اور میں قربان 3 سال کی بچی ہے, باپ کے لاشے کی طرف گئی, جب واپس آئی ہے کانوں میں گوشوارے نہیں ہے, چہرے کا رنگ بدلا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لے آئیے تابوت. عزادارو مومن کے تابوت کو کندھا دو تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آؤ آج اس کے بابا کے تابوت کو کندھا دو جس کو تابوت نصیب نہ ہوا. حسین آپ کو بابا کے بڑے ارمان, حسن آپ کو بابا کے ماتم حیدر کرار. جنازہ حیدر
रोक लो भैया जनाजा मेरे बाबा जान का रोक ज़ैनब ने कहा देख लूं चेहरा दोबारा देख चेहरा दोबारा कर हरम की आस ने ये कहा पास ने अलविदा गाजी के बाबा अलविदा गाजी के बाबा है जनाजा है करे करार का है जनाजा है करे करार का गाली 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 सब गाली 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 जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर पीर का ये जनाजा है अली का आज बाबा ने गया है शब्बरो शबीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का
जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकज से सदा आने लगी, फातिमा ज़हरा के मरकज से सदा आने लगी, ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकज से सदा आने लगी, फातिमा ज़हरा के मरकज से सदा आने लगी, सदा आने लगी, ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोके कहा, या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोके कहा, ये रोके कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा मर गया है शबरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। क्यों चलाई तेज हैदर पर ने मुझे बता, क्यों चलाई तेज हैदर पर ने मुझे बता, मुझे बता, कल करना दे दिया था कागला Ali Mola